بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھا بی بی، آپ نے اس لڑکے کو سر چڑھانے کا نتیجہ، پڑھایا لکھایا، ہر فرمائش پوری کی، اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا اس کا، اور سب سے بڑھ کر اپنا جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا، اور یہ صلہ دے رہا ہے اس کا وہ مجھے کہ برادری میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ حاکم علی سخت غصے میں بڑی بہن سے مخاطب تھے۔ بی بی نے چند لمحے بغور ان کے غصے کو دیکھا، جو ہاتھ پشت پر باندھے کبھی ٹہلنے لگتے تو کبھی بی بی کے سامنے رک کر حیدر کو سخت سنانے لگتے۔ حاکم بھائی، حیدر سلجھا ہوا بادب بچہ ہے، اس نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی کسی ایسی بات کا سوچا جو کہ آپ کا سر جھکانے کا سبب بنے۔ جتنا اس کی زبانی مجھے پتہ چلا تو غلطی آپ کے منشی کی لگتی ہے، وہ آپ کا خاص بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے کوئی حق حاصل نہیں ہو کسی غریب کی زمین جائیداد ہتھیالے۔ رمضان جس کی زمین پر منشی نے قبضہ کر کے اپنے جانور رکھ لیا، روتا ہوا حیدر کے پاس شکایت لے کر آیا تھا جب آپ دوسرے گاؤں کسی پنچایت کے لیے گئے تھے۔ آپ موجود نہیں تھے، سو اس نے پوری تحقیق کر کے رمضان کی زمین منشی کے قبضے سے چھڑا کر اس کے حوالے کیا اور منشی کو آئندہ سے غلط اقدام سے باز رکھا۔ اس میں آپ کا اتنا غصہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ شاہو تو بھی چھوٹا ہے، بہت دیر ہے اسے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ حیدر کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، اسی نے آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات دیکھنے، پھر ابھی کیوں نہیں؟ آپ کی پوری زندگی اس چار دیواری میں گزری ہے بی بی، اس لیے کچھ نہیں جانتی، اور حیدر کب رہا ہے یہاں جو یہاں کے طور طریقے جان سکے؟ اسے ابھی نہیں پتہ کہ کیسے فیصلے کی جاتے ہیں۔ کتابیں بہت کچھ سے سکھاتی ہیں پر سب کچھ نہیں سکھاتی۔ زندگی گزارنے کے لیے اس کو برتنا پڑتا ہے، تب اس کی سمجھ آتی ہے۔ یہ کتابی باتیں، یہ سچ جھوٹ کے قصے کتابوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اب اس سے کہیں کہ صرف عیش کرے بس، ابھی میں زندہ ہوں، اس گاؤں میں کیا کب اور کیسے دیکھنا ہے یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کمی لوگوں کو ہم سر پر بٹھانے لگے تو کل سڑک پر لے آئیں گے یہ ہمیں۔ ان کو ان کی اوقات یاد دلائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ارے وہ زمین کون سی رمزو کے باپ دادا نے خریدی تھی؟ ہمارے باپ دادا ہی دان کر گئے تھے، اب ہماری مرضی ہے ہم واپس لیں یا کسی اور کو دیں۔ اسے بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا، تھوڑا بہت دے ہی دیا ہے۔ اب وہ بی بی کے پاس بیٹھے نے زندگی گزارنے کے وہ اسرار و رموز بتا رہے تھے جن پر ساری زندگی خود عمل پیرا رہے تھے، اور حیدر کو بھی اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے جو اس کے مزاج اور فطرت سے اکثر مختلف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چچا بھتیجا میں کبھی کبھار ٹھن بھی جاتی تھی۔ حیدر شہر میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا کچھ، اس کی ساری عمر ہی ہاسٹلز میں گزری تھی، تو گھر آنے پر کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سنگن حیدر کے کانوں میں پڑتی تو وہ حتی الامکان اس کا مداوع کرنے کی کوشش کیا کرتا۔ بعض دفعہ چاچا حاکم علی اس کے سامنے تو چپ رہ جاتے، گویا اس کی بات سے متفق ہو، مگر اس کے ہاسٹل واپس لوٹتے کرتے اپنی مرضی تھے۔ حیدر علی اور صوفیہ ان کے بڑے مرحوم بھائی کی نشانیاں تھیں جن کے والدین ان کے بہت بچپن میں ایک حادثے میں گزر گئے۔ خود حاکم علی کی دو ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی مہر علی جو حیدر علی سے بے حد متاثر تھی اور تعلیم میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اسی لیے کتابوں کے ساتھ لگی رہتی کہ حیدر علی کتابوں سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ یوں باپ سے ضد کر کے جیسے تیسے صحیح انٹر کا امتحان پاس کر رکھا تھا، اور 2 ماہ قبل حیدر علی سے ہونے والے نکاح کے بعد خود کو گویا ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی کہ جو خواہش اس کے دل میں نہ جانے کب سے حسرت بن کر زندہ تھی، اسے اچانک کی تعبیر مل گئی۔ اسے چھوٹا بھائی شاہ زین تھا جو 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اچھا جی، منڈا بھی لٹو ہے کہ کڑی پلی فدا؟ چاچی، صوفیہ خوشی سے گلنار چہرہ لی اندر آئی۔ چاچی نے مہر کو دبوچا ہوا تھا اور اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ہائے چاچی، ماڑا جا میرے بھی لگا دے، میں نے بھی آج لگانا، میرے اتنی ذرا ڈینڈرف ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے میرے خارش ہو رہی ہے۔ بی بی پاس ہی تخت پر براجمان تھی، دونوں نند بھاوج کسی خاندانی مسئلے کو چھیڑے بیٹھی تھی، جبکہ مہر پر آہستہ آہستہ غنود کی تاری ہوئی تھی جب بھی سر چاچی کے زانوں پر ٹکا رکھا تھا۔ وہ باہر میرے ماموں آئے مجھے لینے کچھ دنوں کے لیے، حیدر لالا سے فون پر پوچھ لیا، انہوں نے اجازت دے دی، میں چلی جاؤں؟ خوشی سے صوفیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ تو تم مل لے اپنے مامے سے، مگر یہ گھر جانے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ چاچی بھی چاچا حاکم علی کی زبان بولنے لگی تھی۔ لو، اب اس میں اعتراض والی کیا بات ہے اماں؟ چلی جائے صوفی اپنے ماموں کے گھر، میں بھی تو اپنے ماموں کے گھر جاتی ہوں اور کئی دن رہ کے بھی آ جاتی ہوں۔ یہاں پر تو صرف اس کا ماموں ہے، گھر جائے گی تو اپنی مومانی کزنس وغیرہ سے بھی مل آئے گی۔ صوفی کی خوشی مانند بڑھتی دیکھ کر مہر اس کی مدد کو آئی۔ تو چپ کر، تو چپ کر، جب کسی بات کا پتہ نہ تو بولا مت کر درمیان میں، کتنی بار کہا ہے؟ چاچی نے مہر کو گھرکا۔ 1000 بار تجھے اور اس کو بتایا کہ صوفی کی ماں ہمارے خاندان سے نہیں تھی، ان کے وڈیرے کام میں تھے ہمارے پرکھوں کے، پسند کی بیال آیا تھا تیرا تایا، کئی منتوں ترلوں کے بعد اس عورت کو گھر میں تو بہو کا درجہ دے دیا، مگر ان لوگوں کے یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تیری تائی بھی خاص موقعوں پر ہی جاتی تھی میکے، جب وہ بھلی مانس قبر میں جا سوئی تو سالوں کوئی رابطہ نہ رکھا کسی نے، نہ ہی تیرے ابا کو پسند ہے سب۔ اس کا ماما سالوں میں آ کر عید بقرعید پر مل جاتا ہے بھانجی بھانجے سے، یہی کافی ہے، ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں۔ یہ بات میں آخری دفعہ بتا اور سمجھا رہی ہوں آرام سے، ورنہ اپنے ابے کا غصہ تو بھی جانتی ہے اور یہ صوفی بھی۔ چاچی نے 1000 بار کی دہرائی ہوئی داستان ایک بار پھر سنائی۔
وہ تمہارے ماموں میں ہیں صوفی بچے، ان کو بٹھاؤ، ان کی خاطر تواضع کرو، جا کر مل بھی لو، مگر فی الحال ان کے ساتھ جانے کی اجازت تمہیں ہم نہیں دے سکتے۔ ماموں کو ٹھہرا لو، بھائی آ جائے تو ان سے پوچھ لینا، اگر اجازت ہے تو چلی جانا 1-2 دن، نہیں تو ماموں سے کہنا کچھ دنوں میں تمہاری ممانی اور اپنے بچوں کو بھی تم سے ملوانے لے آئیں۔ جاؤ بچہ۔ شاباش۔ چاچی کے برعکس بی بی نے بڑے پیار سے کہا تو صوفی سر ہلاتی ہولے ہولے قدم اٹھاتی پلٹ گئی۔ یہ عجیب قسم کے رسم و رواج مجھے لگتا ہے صرف ہمارے یہاں ہی ہیں۔ شادی صرف اپنی برادری میں کرو، جوڑو نہ ہو، بے جوڑ رشتے کر کے ساری زندگی کے لیے دوسروں کو دوزخ میں دھکیل دو۔ بیوہ کی شادی کا فوری حکم دیتا ہے ہمارا مذہب، مگر بی بی کا صرف نکاح ہوا تھا، منگیتر بیچارہ حادثے میں چلا گیا۔ کتنے رشتے ہیں، مگر جائیداد غیروں میں نہ چلی جائے، اس عذر کو ایک غلط روایت میں لپیٹ کے گلے میں لٹکا لیا کہ ہمارے ہاں بیوہ ساری زندگی مرنے والے کے نام پر گزار دیتی ہے۔ کیوں بھائی، جب اللہ تعالی اجازت دے رہا ہے تو ہم تم کون ہوتے ہیں کسی کو غیر شرعی توق بنانے والے؟ صوفی کی امی غریب خاندان سے تھی، تایا کے مزارے کی بیٹی، پسند کی شادی تھی تو تمام عمر کے لیے معطوف ٹھہری، مرنے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکی۔ صوفی ماموں کے گھر نہ جائے، غریب ہے۔ لو بھائی، غریب ہے پر انسان تو ہے نا۔ ابھی اس کی جذباتی تقریر کا کچھ حصہ باقی تھا جب چاچی کی کمر پر پڑنے والی دھوپ اسے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ بی بی الگ دھواں دھواں چہرہ لیے بیٹھی تھی، اپنے ساتھ گزرنے والی ایسی بے رنگ زندگی کا ذکر اور سبب انہیں ہمیشہ غمزدہ کر دیتا تھا۔ لعنت ادھا دے ٹبر دے اوتے جیڑا بولے چنگا صحیح بولے او گندا۔ میں آج ہی تیرے ابے سے تیری طبیعت صاف کرواتی ہوں۔ یہ سکھا رہی ہے کمبخت تیری ترین تجھے، نہ ماں کا لحاظ نہ پھپھو کی شرم۔ تیرا باپ سن لے تیری یہ بکواس تو ابھی کے بھی زبان کاٹ کے ہتھیلی پہ دھر دے۔ چاچی کا بولتے بولتے سانس پھول گیا۔ بچی ہے بھابھی، چھوڑیں جانے دیں، بی بی نے آہستہ سے کہا۔ مہر اٹھو بچے، جاؤ دیکھو صوفی کا کچن میں بھی ایک چکر لگا لینا، ملازمے سے کو کچھ خاص بنا لے مہمانوں کے لیے۔ بی بی نے چاچی کو آنکھ کے اشارے سے تسلی دی اور اسے پچکارتے ہوئے وہ سو سو کرتی اٹھی اور ان دونوں کو دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ ہاں جڑا سچی گل کر دے وہ بڑا بیچارہ۔ چاچا جی نے صوفی کے ماموں کو ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا، البتہ اپنی زیادتی کے ازالے کے طور پر انہیں بہت تحائف اور اپنی زمینوں کی دیگر سوغاتیں دے کر رخصت کیا۔ نتیجتاً صوفی کل سے منہ سر لپیٹے پڑی تھی، ورنہ تو وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی۔ کبھی سوئی دھاگا اور فریم کے ساتھ الجھی ہوتی، کبھی کچن میں مختلف کھانوں سے نبرد آزما تو کبھی لحافوں میں ڈورے ڈالتی۔ اب بھی مہر نے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا کہ بہت دور نہ سے گھر کے پچھواڑے میں بنے ٹیوب ویل تک ہی چلے، مگر وہ کثر مندی سے لیٹی گئی۔ تنگ آ کر مہر نے اکیلی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ دونوں دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتی تھی، اپنی سوچوں میں گمے خشک پتے کو توڑے مروڑے جا رہی تھی جب اس کی کمر پر ایک پتھر آ کر بڑی زور سے لڑا۔ وہ اسی کر کے پیچھے کو مڑی تو شاہو ہاتھوں میں گلیل لیے دانت نکالا تھا۔ کیا بات ہے آپا، لگتا ہے حیدر لالا یاد آ رہے ہیں۔ ویسے بھی جب سے تمہارا نکاح ہوا تم بدل گئی ہو، نہ کھیلتی ہو میرے ساتھ نہ باتیں کرتی ہو، بس ہر وقت کچھ سوچتی رہتی ہو۔ اتنا بھی مت یاد کرو بیچارے لالا کو کہ ادھر ہچکیاں لے لے کر اس کا برا حال ہو جائے۔ مزہ لے لے کر کہتے شاہو کو دیکھ کر مزید اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اوئے ہوئے، تم اسکول کیوں نہیں گئے آج؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس پر روب جما کر بولی۔ ارے پیاری آپا، قسمت سے ایسا موقع ملتا ہے جب ابا گاؤں سے باہر جاتے ہیں، بس یہ سوچ کر میں نے چھٹی کر لی۔ ویسے بھی ابا کہتے ہیں جمعہ تک تفریق آنی چاہیے، مجھے پھر اسکول سے اٹھا لیں گے۔ بڑا ہی جاہل ٹبر ہے ویسے۔ میں نے کون سا نوکری کرنی ہے جتنا دماغ کھپاؤں ان کتابوں میں، مجھے تو بس ابا کی طرح زمیندار بننا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے۔ اس نے تفاخر سے بولنے پر مہر تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ بھی مطمئن تھی اور تقریباً بھائی جیسا ہی سوچتی تھی، مگر جب سے حیدر کے لیے دل میں الگ جذبات پیدا ہوئے، اس کے خیالات بھی اسے متاثر کر گئے۔ مجھے اپنے لوگوں کو غلامی کے طوق سے آزاد کرانا جو صدیوں سے ان پر مسلط ہے، فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، وہ رسومات جو ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی ہیں، تعلیم کو ہر خاص و عام کے لیے ضروری بنانا۔ وہ جوش سے کہتا تو مہر مسحور سی اس کو دیکھے اور سنے جاتی، پھر جیسے جیسے گزرتے وقت کے ساتھ اس کے خیالات کی مہر پر بھی گہری چھاپ لگ گئی۔ وہ اس کی طرح سوچنے اور بولنے لگی۔ کب سے تعلیم کا رکا سلسلہ کتابیں چھاڑ کر دوبارہ سے جوڑا، دفتر اس کے خیالات میں دراڑ پڑی جب اس نے کسی کو اپنے بالکل قریب بیٹھے محسوس کیا۔ شاہو کب سے وہاں سے جا چکا تھا جب کسی اپنے اس قدر قریب بیٹھے دیکھ کر وہ حیرت سے گونگ رہ گئی۔ میں ابھی آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خوشی سے لرزتی آواز میں اس کے منہ سے بے ساختہ نکلے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ حیدر مسکرا دی اور کندھے سے بھاری بیگ اتار کر سامنے رکھ دیا۔ اور میں تو بہت دنوں سے تمہیں سوچ رہا ہوں، بلکہ نکاح کے بعد سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ پوچھنا تھا۔ اس کی بھاری آواز سے مہر کے دونوں کے درمیان ہونے والے نازک اور خوبصورت رشتے کا احساس ہوا تو اسے بے ساختہ ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ میں نے تمہیں کبھی ایک چچا زاد سے زیادہ نہیں سمجھا تھا، وہ کچھ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ مہر بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے لینے لگی۔ پھر صوفی کی باتوں میں تمہارا ذکر تواتر سے آنے لگا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسا بھی ہمیشہ سے ہوتا ہے، تم دونوں کزنز ہو، ایک ہی گھر میں رہتی ہو، پھر دوست بھی، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات تو نہیں۔ سامنے درخت کے پتوں پر کھوجتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جبکہ مہر پوری جی جان سے اس کی جانب متوجہ تھی اور بے حد غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر صوفی نے مجھے بتایا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو۔ حیدر نے اچانک اس کو دیکھ کر کہا۔ مہر گھبرا گئی۔ صوفی کی بچی کو تو میں پوچھوں گی، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، اور میں نے اپنے دل کی ہر بات اسے بتا دیتی ہوں۔ تو کیا سب بتا دیا؟ اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے لیے یہ بھی عام سی بات تھی، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں، کالج یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں میری جانب ملتفت بھی ہوئیں، مگر میں ذرا
اور طرح کی سوچ کا بندہ ہوں. میں نے کبھی صنف مخالف کی اس دلچسپی کا فائدہ نہیں اٹھایا. میرے سارے انکہے جذبے میری شریک حیات کے لیے تھے، جس کے لیے میری سوچ تھی کہ مجھے سمجھتی ہو. تعلیم یافتہ اور ایک شریف گھرانے کی باکردار لڑکی ہو. بس وہ بولتا جا رہا تھا. میں چونکا تب جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم کا سلسلہ صرف اس لیے دوبارہ جوڑ لیا کہ مجھے پڑھے لکھے لوگ اچھے لگتے ہیں. چاچا کی ہزار مخالفتوں کے باوجود، اپنی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود، پھر صوفی بتاتی کہ مہر اب آپ کی جیسی باتیں کرتی ہے حیدر لالا. اسے بھی وہ سب زیادتیاں اور ناانصافیاں بری لگتی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں. وہ بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے آپ کی طرح. وہ کہتی ہے کہ میں ایک کمزور لڑکی اور کچھ نہ بھی کر سکی تب بھی اس گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے زیور سے ضرور راستہ کروں گی. یہیں سے میرے دل نے تمہارے لیے الگ انداز میں سوچا تھا. اس نے گہری سانس لی. مہر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا. محبت بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر محبت میں خود کو بدلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور وہی لوگ نایاب ہوتے ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے. پھر سنا کہ تمہارے ماموں چاچا سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں. یہ سنتے میں پہلی فرصت میں شہر سے آیا تھا اور چاچا جی سے تمہارا ہاتھ مانگ لیا. اس سے پہلے کہ یہ نایاب لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل جاتی، اس سے میں اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتا تھا. آگے سب تم جانتی ہو. بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ سوچو کے سفر میں تم اکیلی نہیں ہوتی. جہاں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں وہاں میرے جذبات میں تمہارے لیے جیسے انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے. نکاح کے دو بول واقعی بہت طاقت رکھتے ہیں. دونوں فریقین کو خود سے باندھ لیتے ہیں کہ ہر سوچ کا سرا دوسرے فریق سے جا کے ملتا ہے. تم سے ملنے کا مقصد یہی بتانا ہے کہ محبت کے سفر میں حیدر علی بھی تمہارے ساتھ ہے. اس کا ایسا کہنا مہر علی کو ہواؤں میں اڑا کے لے گیا. یہ صوفی کا نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو دونوں کی جوڑی ساتھ ہی دکھتی ہے ہمیشہ. اسے بلاؤ اور کہو کہ مجھے چائے بھجوائے کڑک سی. میں اپنے کمرے میں. اور ہاں، یہ تم دونوں کے لیے چیزیں اور کپڑے لایا. اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ کے بھاری بیگ کو گھسیٹ کے قریب کیا اور کھول کر ایک شاپر مہر کو تھمایا. تھینک یو حیدر، اس نے آہستہ سے کہا اور شاپر لے کر کھڑی ہو گئی. جبکہ حیدر مسکراتا ہوا اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر کھڑکی اندرونی جانب چلا گیا. مہر کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی. آج اسے دونوں جہاں کی خوشی ملی تھی. آخر کو محبوب جو کہ اب شوہر کی طرف سے اذن محبت ملا تھا، وہ تو اسے پا کر ہی بہت خوش شرکانے تھی. اس نے تو کبھی خواب میں بھی اتنی اہمیت کا نہ سوچا تھا جسے حیدر علی کی طرف سے ملی تھی. چاچا جی گاؤں سے باہر تھے، سو حیدر بی بی کو بتا کر صوفی کو لے کر ماموں کے گھر چلایا تھا، جو کہ چند کوس دوری دوسرے گاؤں میں واقع تھا. ماموں اور ان کا پورا گھرانہ ان کے آگے پیچھ پیچھ گیا. تبھی حیدر کی نظر سے ماموں کے بیٹے جواد کی آنکھوں کی وہ چمک پوشیدہ نہ رہ سکی جو صوفی کو دیکھ کر بیدار ہوئی تھی. ویسے بھی جواد ایک سلجھا و شریف نوجوان تھا. ایف اے پاس جواد کا پیسٹی سائڈ دوائیوں کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، اور حیدر ویسے بھی کچھ عرصے سے صوفی کی شادی کے حوالے سے سوچ رہا تھا. رشتہ داروں برادری میں نظر دوڑانے پر کوئی بھی صوفی کے جوڑ کا نہ نظر آتا تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا کہ چاچا یہاں بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی ایرا گیرا رشتہ نہ ڈھونڈ لیں. اس کے لیے پورا دن خوشگوار وقت گزار کر اس کا اطمینان بے حد قوی ہو گیا جب ماموں نے بے حد عاجزی اور درخواست سے جواد کے لیے صوفی کا ہاتھ مانگا. ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات، تم لوگ کہاں ہم لوگ کہاں، مگر صرف ایک بات پر یہ جرت کر پایا ہوں کہ تم دونوں میری اکلوتی بہن کی نشانی ہو. صوفی میرے گھر کی بہو بن جائے تو رشتہ بحال رہے گا جو اب مجھے ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. یہ ہم سب کی شدید خواہش سمجھو. میں بہت بار تمہارے یہاں گیا ہوں، مگر تمہارے چاچا کا رویہ کچھ خاص حوصلہ افزا نہیں تھا جو ان سے یہ بات کرتا ہے، اس لیے تمہارے سامنے دست دراز کرتا ہوں بچے. ماموں جی گلو کی لہجے میں بولے تو حیدر کو گہری شرمندگی نے کھیل لیا. واقعی ماموں جی جب بھی آتے ان کی خاطر توازہ تو خوب کی جاتی، مگر اپنائیت کا احساس کہیں نہیں ملتا، بلکہ کسی حد تک چاچا جی کا رویہ رونت بھرا ہوتا ہے جس سے ماموں جی اپنی بات ہمیشہ دل میں دبائے واپس آ جاتے ہیں. ایک دو دفعہ حیدر اکر گھر پر ملا تو چاچا جی ساتھ تھے، سو یہ بات وہیں کی وہیں دل میں رہ گئی. آج بھی انہوں نے بے حد ہچکتے ہوئے حیدر سے مدعا بیان کیا. مامی جی بھی امید و مبہم کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی. حیدر کے ذہن میں بے ساختہ جواد کی آنکھوں کی چمک اور صوفی کا گل رنگ چہرہ پھر آ گیا. جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اس کے دماغ نے لمحوں میں فیصلہ دے دیا. اس نے اپنے بالکل سامنے بیٹھے نظر چکائے ماموں کو ایک نظر دیکھا اور بے حد احترام سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. ماموں جی آپ میرے لیے ویسے قابل احترام ہے جیسے کہ میری ماں، اور مجھ پر صوفی پر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کوئی بھی والدین اپنی اولاد پر رکھتے ہیں. چاچے نے بھی پوچھ لا. چاچے نے پاؤں میں ہوتے گاش پہ آئی ہوئے. میری بہن اپنے ماموں کے گھر کی بہو بنے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی اور نہیں میرے لیے. میں بھی کہ ابھی آپ کو ہاں کر دیتا، مگر ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ کچھ لمحے کے لیے رکا. ماموں جی نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا. چاچا جی بھی ہمارے والد کی جگہ پر اور ہمارے سرپرست بھی. میں ایک دفعہ ان سے پوچھ کر ان کو بتا کر ہی آپ کو جواب دوں گا. اور ماموں جی سب سے بڑھ کر میرے لیے میری بہن کی خوشی ہوگی. میں اس سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اگرچہ ہمارے ہاں لڑکیوں سے ان کی مذہبی پوچھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، مگر میں یہ ضرور کروں گا کیونکہ اس کا حق ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے. آپ یہ میرا نمبر رکھیں، مجھ سے گھر پر ملاقات نہ بھی ہو تب بھی فون پر رابطہ رہے گا. آپ پریشان نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہونے میں بس چند دن ہی رہ گئے. بس دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے آپ کے سب کے حق میں بہتر کرے گا. نرمی سے کہتے کہتے اٹھ کھڑا ہوا ماموں جی نے بے ساختہ نم آنکھوں سے گلے سے لگا لیا. صوفی کو بلائیے مامی، رات ہونے سے پہلے پہلے ہمیں نکلنا ہے.
मामू जी से मुसाफा करते हुए इसने कहा तो मामी जी खुशी से बेहाल होती सर हिलाकर बाहर निकल गई। बहरहाल हैदर अली की तरफ से इन्हें तवक्का से बढ़कर रद्द-ए-अमल मिला था। हैदर ने मौके को गनीमत जानकर रास्ते में बहन से भी इसकी मर्जी दरियाफ्त कर ली और इसके चेहरे पर खिलते रंग इसे मुतमिन कर गया। अगर जिसने किसी किस्म का इजहार किए बगैर भाई से इतना कहा कि इसे इसकी ज़िंदगी के बारे में किया गया हैदर का कोई भी फैसला कबूल होगा। रात के इसकी वापसी अमल में आई। सुबह उठते सोफ़ी महर को लेकर अपनी मखसूस जगह पर आ गई और बेहद शर्माते शर्माते सब कुछ बता दिया। महर का मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। घुन्नी मीसनी, मैं कैसे अपने दिल की हर बात सबसे पहले तुझे बताती हूँ, तू? इसने 2-3 मुक्के इसके बाजू पर रसीद के। सोफ़ी ने हंसते हुए से पीछे धकेला। तुम गलत समझ रही हो मेहरू, ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि मैं तुम्हें बताती। बस एक दफ़ा पहले जब मैं हैदर भाई के साथ मामू के घर गई तो इसका एक खास नज़र से खुद को देखना महसूस किया था मैंने, और कुछ नहीं। फिर मैं भूल भाल गई थी, ये सोच कर कि ये किसी भी मर्द की वक्ती पर पसंदीदगी की नज़र भी हो सकती है। ये तो कल मुझे रानी ने बताया कि जब से जवाद भाई ने आपको देखा तब से दीवाने हो गए थे आपके। सोफ़ी कहते कहते शर्माकर हंस पड़ी। महर ने इसे बड़े ज़ोर से चुटकी काटी। और क्या बताया? इसने इश्तियाक से पूछा। और बस मामू जी ने भाई से बात की। भाई ने कहा चाचा जी से बात करके जवाब देंगे। फिर भाई के इम्तिहान के बाद शादी की तारीख मुकर्रर होगी जो 2 माह बाद है। और मज़े की बात यह है कि भाई मेरी शादी के साथ ही तुम्हारी रुखसती भी चाचा जी से मांग लेंगे। यह है सारी कहानी। मैं रात आई तुम्हें बताने मगर तुम सो चुकी थी। सोफ़ी ने महर के मतलब की बात बताकर इसे खुश कर दिया। ओए होए। अच्छा सोफ़ी, तो ऐसा करना, अपनी और मेरी शादी से पहले मुझे हैदर की पसंद के सारे खाने बनाना सिखा दे। और बाद में क्यों, आज से ही। जितने दिन वो इधर है ना, मैं चाहती हूँ दस्तरखान पर कोई एक डिश ऐसी हो जो इसकी पसंद की हो और मेरे हाथ से बनी हो। वो ख्वाबनाक लहजे में बोल रही थी। जब सोफ़ी ने एक थोपे से रसीद की, महर ने पट से आंखें खोल के इसे घुरा के मुलाजमा चाची का पैगाम ले गई कि वो दोनों को बुला रही हैं। ओए होए, बड़ी शोहर परस्त किस्म की कुड़ी है ते। सोफ़ी से मिलकर अपना बैग उठाकर जिस पल वो बाहर निकलने, वो एकदम से कहीं से निकलकर सामने इस बार भी मुझसे मिले बगैर जा रहे थे। वो रूठे रूठे लहजे में बोली, ये अहमियत है आपकी नज़र में मेरी, यानी आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला। इसकी बात पर वो हंस पड़ा। तुम्हारी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से कर लो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका हूँ। बाकी रहा मिलने का सवाल, तो तुम चाची के साथ ही थी जब मैं इनसे रुखसत लेने आया था। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इजहार वक्त पर ही अच्छा लगता है कि वक्त से पहले वकूफ़ पज़ीर होने पर अपनी अहमियत खो देती है। सोफ़ी का बहुत ख्याल रखना और अपना भी। इसने इसके इस तरह कहने पर महर की आंखें भर आई। अगली बार चाचा से रुखसती की बात करूँगा। फिर शादी के बाद न मिलकर जाने वाले तुम्हारे सारे शिकवत दम तोड़ जाएंगे। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो शरारत से बोला। इसकी बात की गहराई जानकर महर सुरख पड़ गई। अल्लाह हाफिज़। हैदर ने इसका हाथ हल्के से दबाकर छोड़ा, फिर गेट से निकलता चला गया। चलो जाओ, अल्लाह दी सपूर्द, निकलो इथों। इस कल के छोकरे की इतनी हिम्मत कि मेरी मर्जी के बगैर इतने बड़े बड़े फैसले करता फिरे। हम तो ज़मीन का टुकड़ा भी किसी को दान करना तो नस्ल और ख़ानदान देख कर करते हैं। यहाँ तो फिर मामला हमारी बच्ची का, रिश्ते नाते कोई बच्चों का खेल नहीं, ना ही बच्चों को कोई हक हासिल होता है ऐसे बड़े फैसले करने का। मैं कल पंचायत में था जब नवाब साहब की कॉल आई कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। अरे तुम भाई हो तो मैं बाप हूँ, मैं कैसे कोई गलत फैसला अपनी औलाद के बारे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे घर में मेरी बच्ची के लिए एक बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। पहले मैं 1-2 साल इंतज़ार करना चाहता था मगर अब इस काम में देर मुनासिब नहीं। मैं शाहू के लिए सोफ़ी के रिश्ते का ना सिर्फ ऐलान करता हूँ बल्कि इस जुमे की मुबारक शब दोनों का निकाह भी करता होगा। लख दी लानत, इदा दे बेजोड़ रिश्ते देते रहते। हाकम अली किसी का भी रद्द-ए-अमल देखे बगैर सबके हवासों पर बम गिरा कर जा चुके थे। बीबी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जानती थी कि इस घर के मर्द एक दफ़ा जो फैसला कर लें, इसे इन्हें दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हटा सकती। साथी नब्बा खुद थी, जबकि अंदर कमरे में दरवाजे से लगकर थर थर कांपती सोफ़ी महर से जाकर लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल ऐसे वसवसों का शिकार नहीं था मैरू। मुझे लगता था कि भाई जिस बात को बेहद आसान समझ रहे वो इतनी आसान नहीं है। वो सिसक सिसक कर बोल रही थी। शाहू तो हमारा भाई है ना महर, मुझसे 13 बरस छोटा। लाख दी लानत चाचे देते, अभी तो मेरा पल्लू पकड़े पकड़े कई फरमाइशें मनवाता है। आपा सोफ़ी पकोड़े बना दो, आपा सोफ़ी मेरे दोस्तों की दावत है, अच्छे अच्छे खाने बनाना। चाचा जी ने एक लम्हे में कितनी बड़ी बात कह दी। मेरा नसीस बच्चे के ख्याल एहसासात का ख्याल कर लेते। वो रोते रोते न जाने क्या कुछ कह रही थी, फिर अचानक झटके से महर से लग गई। महरू जुम्मा कब है? इसने मतहविश अंदाज में पूछा। कल नहीं परसों है। महर का अंदाज भी अजीब अफसुर्दगी लिए हुए था, जिससे समझ ना आ रही हो कि क्या करे इस सूरत हाल में। मुझे हैदर लाला को बताना होगा महरू, वही मुझे बचा सकते हैं, वरना चाचा ने वो सब ज़रूर करना होता है जो उन्होंने सोच कर रखा हो। इनकी बला से कोई जिए या मरे। वो तेज तेज टहलती कुछ सोच रही थी। महर खल वाले नंबर से लाला को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, या शाहू से कहते बाहर कहीं से फ़ोन करके लाला को सारी सूरत हाल बताकर जल्दी आने का कहे। चलो महर, हाँ चलते हैं लाला को बताने। तुम बस चाची को किसी तरीके से वहाँ से हटाओ, थोड़ी देर को मैं लाला को बताती हूँ। इससे पहले कैसा नुकसान होता जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। तेज तेज बोलती सोफ़ी गुमसुम खड़ी महर के करीब और इसे बाजू से पकड़ कर खींचने लगी। हाल में लैंडलाइन फ़ोन था, वहीं पर बीबी और चाची सारा दिन मौजूद रहती। रोज़मर्रा के तमाम तर काम
زیادہ تر کام وہیں نپٹائے جاتے، گاؤں کی عورتیں بھی وہیں پر آ کر براجمان رہتی۔ وہ تو صوفی کی قسمت اچھی تھی کہ چاچا حاکم علی کے اس اچانک اور سنگین حکم کے بعد سب اتنے پریشان تھے کہ بی بی تو اپنے کمرے میں تھی، چاچی بھی فی الحال وہاں موجود نہ تھی۔ ایک ملازمہ صفائی کرتی نظر آئی، وہاں مہر نے حکم دے کر اسے اپنے کمرے میں کوئی چیز لے کر آنے کو کہا، اور اس کے باہر جاتے وہ دونوں تیزی سے فون کے قریب آئے۔ صوفی نے جلدی جلدی حیدر کا نمبر ڈائل کیا، وہ غالباً کلاس میں تھا اس لیے خاصی تاخیر سے کال اٹینڈ کی، وہ بھی جب صوفی مایوس ہونے لگی۔ ایک دم دوسری طرف سے بھائی کی آواز نے اس کے مردہ تن میں نئی روح پھونک دی۔ حال کے دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے تیزی سے حیدر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف حیدر کا خون کھول اٹھا تھا یہ ساری بات سن کر۔ تمہارا بھائی بھی زندہ ہے صوفی، اور اس کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہی ہوگا تو تم چاہو گی۔ تسلی رکھو، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے چاچا جی کو بڑے ہونے کی بہت گنجائش دے دی اب اور نہیں۔ یہ میری زمین اور جائیداد کا استحصال نہیں جو میں چپ کر جاؤں گا، یہ میری بہن کی زندگی کی خوشیوں کا سوال ہے، تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں خود آ رہا ہوں، اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہہ کر صوفی کو خاطر خواہ تسلی دی، جسے سن کر صوفی کے کانپتے دل کو قرار میسر آیا۔ رات گہری ہونے سے قبل حیدر ایک بار پھر گھر پر تھا، اور اس دفعہ چاچا بھتیجا کھل کے سامنے آئے تھے۔ چلو دیکھو چاچا بھتیجے کھول کے سامنے آن دا کی فائدہ ہوندا کہ نقصان ہوندا۔ صوفی کا رشتہ میں طے کر چکا ہوں چاچا، اور اس کی شادی بھی وہیں ہوگی۔ میں آپ کی فضول ضد اور غلط رسم و رواج پر اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اب واپس جانے سے پہلے اپنی بہن کو یہاں سے رخصت کر کے جاؤں گا۔ وہ تن کر حاکم علی کے سامنے آ کھڑا اور قطعی انداز میں بولا۔ حاکم علی چند لمحے اس کی جوانی کی موزوری اور دبنگ قوت فیصلہ کو جانچتے رہے، اور پھر کچھ دیر بعد بے حد ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ ہماری جائیداد میں سے تمہاری بہن کو میں پھوٹی کوڑی بھی دوں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کے فیصلے پر بھی پھر غور کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، بھلے وہ ساری عمر میری دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں ہر لفظ کو چبا چبا کر بولے۔ آخر کو حاکم علی کیسے اپنی چھوٹی شان و شوکت اور جلال کو کل کے لڑکے کے سامنے سرنگوں ہوتا دیکھتے، سو انہوں نے اپنا داؤ کھیل دیا، اور حیدر علی کا پارا لمحوں میں آسمان پر جا پہنچا۔ اپنے باپ دادا کی جائیداد کے ہم قانونی وارث ہیں چاچا، اور یہ حق ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ رہی بات میری بیوی کی رخصتی نہ کرانے کی، تو نکاح کے بعد اس کا ہر حق میرے ذمے ہے، میں اسے جس وقت چاہوں یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں، دنیا کو کوئی قانون مجھے اس سے روک نہیں سکتا، نہ ہی مجھے اس کے لیے آپ کی یا کسی کی اجازت درکار ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ حاکم علی دل ملا کر آگے باپ دادا کی وہ جائیداد جس پر وہ سانپ بن کر بیٹھے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی اکلوتی بہن کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، جس کے لیے وہ اپنے کمسن بیٹے کی شادی سے 13 سال بڑی لڑکی سے کرنے پر مجبور تھے، وہ ہاتھوں سے نہ نکلے، اس کے لیے انہیں کوئی اور لائے عمل سوچنا تھا۔ رات جب چاچی نے شاہو کی شادی صوفی سے کرنے پر وویلا کیا تو انہوں نے بیٹھ کر اسے سمجھایا۔ وہ جاہل عورت، کوئی مر نہیں گیا ادھر جس کے تو بینڈ ڈال رہی ہے، مجھے بھی اپنی اولاد عزیز ہے، کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا۔ صوفی کی شادی گیروں میں کر کے میں اپنی آدھی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھو سکتا، کل ہمارے جوتے سیدھے کرنے والے آج کیسے ہمارے برابر آ سکتے ہیں بھلا۔ شاہو سے صوفی کی شادی ہو جائے تو گھر کی جائیداد گھر میں رہے گی، صوفی اچھی اور شریف بچی ہے، ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گی، اور رہا شاہو تو جوان ہونے پر اس کی دوسری بیوی بیاہ لائیں گے، مرد کی تو شان ہے دو دو تین تین بیویاں رکھنا۔ انہوں نے بیٹھ کر سمجھایا تو چاچی بھی حاکم علی کے زرخیز دماغ کی داغ دیے بغیر نہ رہ سکی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر اب حیدر علی حاکم علی کے منصوبوں سے ٹکرانے آن پہنچا تھا۔ حیدر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا نوجوان تھا، اس نے فوری طور پر اپنے ماموں سے رابطہ کر کے انہیں مختصر و داد بتا دے ہوئے 2 دن کے اندر اندر مختصر بندوں کے ساتھ بارات لانے کی درخواست کی۔ ماموں نے بلا حل و حجت اس کی درخواست مان لی۔ صوفی کو رخصت کرنا اس کی فوری ترجیح تھی، باقی رہ جائیداد اور اس کی اپنی زندگی کا معاملہ تو اسے وہ صوفی کو رخصت کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتا تھا، مگر مہر کو کسی طور پر قرار نصیب نہیں تھی۔ جب سے ابا اور حیدر علی کے درمیان ہونے والی زبانی چپکلش کا پتہ چلا تھا، ساتھ ہی ابا کی رخصتی نہ کرنے والی بات بھی، تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکرا رہی تھی۔ اپنے ابا کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، وہ اپنے اصولوں سے ٹکرانے والے لوگ ابا کو سخت ناپسند تھے، اور اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جایا کرتے تھے۔ بڑا ہی پھر لعنتی ابا رکھیا ہویا۔ رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد وہ پھٹتے باہر آ گیا۔ ابا کے گھر سے باہر ہونے کا یقین کر لینے کے بعد ایک نظر بی بی پر ڈالی، وہ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار میں مصروف تھی، جبکہ اس کی امی اس ٹائم کچن میں تازہ آنے والے دودھ ملازموں سے گرم کروانے میں، لسی اور تازہ مکھن نکلوانے میں مصروف تھی۔ صوفی بھی عموماً ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر اس وقت وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ تسلی کر کے حیدر علی کے کمرے کی جانب آئی، وہ وہاں نہیں تھا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد صبح کی سیر کا عادی تھا۔ پچھلی طرف والے درختوں کے جھنڈ کے پاس آ کر بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگی، جہاں سے حویلی کا بڑا پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، جو کہ بیرونی آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا۔ نماز کے لیے باندھا گیا دوپٹہ ویسے لپٹا تھا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ٹہلنے لگی، پھر اس نے اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ابا کے آنے سے پہلے وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، سو بے قراری سے اسے آواز دی۔ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا اور باڑ پھلانگ کر اسی جانب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر مہر کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکل آئے۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ اتنی صبح اسے روتے دیکھ کر پریشان رہ گیا۔ ابا کی بات سنی آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ حیدر اپنی مرضی کرے گا تو وہ بھی مجھے تمام عمر اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھیں گے۔ ابا اپنی ضد کے پکے ہیں حیدر، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے کہہ دیا، خدا کے لیے آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ حیدر اس کی بات سن کر کچھ لمحے کو گنگ رہ گیا۔
ضد چھوڑ دو اور صوفی کو شاہو سے بیاہ دو۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے مہر سٹپٹا گئی۔ نہیں نہیں باخدا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ایک بار وہ جھجک سی گئی اور قدرے رخ موڑ لیا۔ ایک بار ہماری شادی مطلب رخصتی ہو جاتی تو آپ کو پھر ہی صوفی کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنی دیر میں تمہارے ابا صوفی کا کام کر چکے ہوتے، کیونکہ مسئلہ میں نے نہیں تمہارے ابا نے اٹھایا محترمہ۔ میں صرف اپنے صحیح انجام تک پہنچا رہا ہوں، اور تم فکر نہ کرو، صوفی کی شادی کے بعد میں رخصتی بھی کروا لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم فکر مت کرو۔ تمہیں ساری زندگی بٹھائے رکھنے کے لیے صرف ایک گیدڑ پھپکی ہے چچا کی، ورنہ وہ خود بھی جانتے کیسا ناممکن ہے۔ وہ جو پہلے ذرا تیز ہوا تھا، اب مہر کو اس قدر پریشان دیکھ کر اس کا لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں حیدر، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ رونا ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ حیدر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا، نرمی سے آنسو پہنچے اور گویا ہوا۔ دیکھو مہر، رونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا مقابلہ جواں مردی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرا کال ہے، اور اگر پھر بھی حل نہ ہو تو پھر تدبیر لڑانی چاہیے، اور پھر بھی مسئلہ جو کا تو رہے تو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی تو ہمارا پہلا مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا، بس تم نے اپنے اعصاب قابو میں رکھنے ہوئے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، اور تم اب میری اور میں تمہارا ہوں، اس بات کا یقین کر لو۔ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس کی تسلی دلانے پر اس کی پریشانی تو کم نہیں ہوئی، لیکن جو رات سے گھٹن محسوس ہوئی تھی اس کا خاتمہ ضرور ہو گیا۔ دیکھو بیچاری تو کی موق دیا جنا۔ صوفی ناشتہ لے کر آئی تھی حیدر کے لیے، اور ابھی کسی کام سے باہر گئی تھی جب اس نے بی بی کو قدرے محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ارے بی بی، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ ناشتے کی ٹرے دور کھسکا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بی بی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور حیدر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تم پر فخر ہے حیدر، اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے جس طرح تم ڈٹ کر کھڑے ہو۔ 20 سال پہلے میرا کوئی بھائی بھی ایسا ہی قدم اٹھاتا تو میری تمام زندگی ایسی ویران نہ گزرتی۔ مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس دولت، جائیداد اور فرسودہ روایات کے لیے میرے باپ بھائیوں نے میری زندگی رول دی، اس کی تمہارے نزدیک چند اہمیت نہیں۔ تمہارے لیے انسان اور انسانی احساسات کی زیادہ قدر ہے بچے، بنسبت مادی اشیاء کے۔ خوش رہو میرے بچے، اللہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں کہہ کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں بچے، اس لیے شاید کھلم کھلا تمہاری جدوجہد میں تمہارا ساتھ نہ دے پاؤں، کہ عمر کے آخری دنوں میں اپنے بھائی سے کسی قسم کی کوئی چپکلش نہیں چاہتی، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک پوٹلی حیدر کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اس نے ناسمجھی سے بی بی کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ صوفی کے لیے وہ تمام زیورات جو میری ماں نے مجھے دیے تھے، میری طرف سے تحفہ ایک معمولی سا، اور دعاؤں کا انمول خزانہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دونوں جہانوں کی تمام خوشیوں سے سرفراز فرمائے، اور تمہارے وہ تمام ارادے کامیاب کرے جو تم نے اس علاقے کے لوگوں کی زندگیوں سے تاریکی دور کرنے کے لیے، اجالا لانے کے لیے کر رکھے ہیں۔ چلتی ہوں، بھائی زمینوں سے آتی ہوں گے، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، تیزی سے اس کے کمرے سے باہر چلے گی۔ صوفی جس وقت کمرے میں واپس آئی، بھائی کو کسی گہری سوچ میں دیکھا۔ اس نے مختصر سا بہن کو بی بی کے بارے میں بتا کر وہ زیورات سنبھالنے کو کہا، خود چاچا سے ملنے چل دیا، جو کچھ دیر قبل یا طاق میں آئے تھے، اب اپنے کمرے میں خاص میں بیٹھے ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھے۔ حیدر کو دیکھتے چونکے تو تھے، مگر کچھ ظاہر کیے بنا اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے نرمی سے منع کر دیا، خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ہمارے بزرگ اور سرپرست ہیں چاچا جی، اور آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنے والد کی جگہ پر سمجھا، کیونکہ اپنے والد کو تو دھندلی سی شبیہ ذہن میں ہے بس۔ آپ نے بھی ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا، پالا پوسا، اور آج اس مقام تک لائے۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے ویسی عزت اور احترام ہے جیسے ایک والد کی ہونی چاہیے۔ وہ سر جھکا بہت سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ چاچا حاکم علی یہ سوچ کر مسکرا دی کہ شاید وہ اپنے ارادے سے باز آ چکا جب یہ ایسے انداز میں ان سے محبت اور ان کے احسانات کا اظہار کر رہا ہے۔ مگر اس کی اگلی بات نے ان کے تیور خراب کرنے شروع کر دیے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے فیصلے پر غور کرتے ہوئے میری بہن کی شادی وہیں کر دے جہاں میں نے طے کی ہے۔ باخدا شاہو میرا بھائی ہے، میرا ہی خون ہے، اگر وہ آج صوفی سے بڑا نہ صحیح اس کا ہم عمر ہی ہوتا تو مجھے اپنی بہن کو اس سے بیاہنے میں آر محسوس نہیں ہوتی، مگر اتنا بڑا ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیدر کے لہجے میں آج غصے کی بجائے لجاجت تھی۔ میں نے ماموں کو کل بارات لانے کو کہا، آپ اگر سرپرست بن کر صوفی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے تو آپ کا احسان شاید میں عمر بھر نہ اتار پاؤں۔ اس کی اس بات نے حاکم علی کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا حیدر علی، غیر برادری سے کوئی بارات آج تک نہ ہمارے خاندان میں آئی ہے، اور نہ ہی غیر برادری کو بیٹی دے کر ہم اپنا شملہ جھکا سکتے ہیں۔ ہاں، تم ایسا کرنے کا فیصلہ کر سکے تو بے شک اپنی بہن کو جہاں چاہتے رخصت کر دو، مگر اس کے بعد تمہارا اور تمہاری بہن کا ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ بھول جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی تمہیں تھمایا تھا، اور اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں اسے ایسے بٹھائے رکھوں گا۔ اگر میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں تو رشتہ توڑ بھی سکتا ہوں۔ میں اسے تم سے خلا دلوا کر اس کی شادی خاندان میں کسی اور سے کر دوں گا۔ اپنی انا اور جھوٹے جاہو جلال کے ذمے چاچا جی بہت غلط بول رہے تھے، حیدر نے ضبط و رخصت ہوتا محسوس کیا۔ اور اس وقت آپ کا اونچا شملہ کہاں ہوگا چاچا جی، جب آپ اپنی عزت اپنی بیٹی کو لے کر عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اسے خلا دلوانے کے لیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں بات عزت اور غیرت کی آتی ہے تو جہاں 7 پشتوں میں آپ کی دہلیز پر غیر برادری سے بارات نہیں اتری، کئی بے جوڑ رشتے کر کے کئی زندگیاں برباد کر دی گئی، کئی لڑکیوں کو عمر بھر کنوارا بٹھا کر قبر میں اترنے پر مجبور کر دیا،
کہ ان کے جوڑ کا خاندان برادری میں رشتہ نہیں تھا اور غیر خاندان میں شادی جائیداد بھی غیروں کو دینی پڑتی اور رسم و رواج پر حرف آئے گا۔ وہاں آپ شاید یہ بھول گئے کہ آپ کی 7 پشتوں میں کسی عورت نے خلاب بھی نہیں لی۔ آپ کے خاندان کی عورتوں نے کبھی پورا گاؤں نہیں دیکھا اور آپ اپنی بیٹی کو عدالت میں ہزاروں مردوں کے درمیان گھٹیا سوالات اور رقیق الزامات کی بوچھاڑ میں جا کھڑا کریں گے، کیونکہ خلا لینے کے لیے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مقصد میں کامیابی ہو یا نہ ہو، اس وقت آپ کی عزت آپ کے شملے اور خاندانی رسم و رواج پر حرف نہیں آئے گا کیا؟ وہ غصے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ چاچا حاکم علی تلملا گئے۔ کل صوفی کا نکاح رخصتی ہے چاچا، اگر آپ آ کر اسے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ورنہ یہ بات تو میں جانتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے بہت پہلے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنی بہن کے لیے اس کا اچھا برا میں نہیں سوچنا ہے۔ صوفی کی رخصتی کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، حاکم علی کو غصے سے تلملاتا وہیں چھوڑ گیا تھا۔ حاکم علی تو بہت زیادہ شدید لعنتی نکلے۔ اگلے روز حاکم علی نے حیدر علی کو پیغام بھیجا کہ یا تو اپنے ارادے سے باز آ جائے یا پھر جب وہ واپس آئے تو ان کی حویلی میں نہ ملے، کیونکہ اپنے اصولوں سے روگردانی کرنے والے کو کڑی سزا دیتے ہیں۔ مگر یہاں وہ صرف اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، ورنہ حاکم علی کے دروازے پر کوئی غیر بازو لینے آئے اس بازو کو وہ کاٹ دیا کرتے ہیں۔ منشی نے ویسے تمام الفاظ حیدر علی کے سامنے آ کر دہرائے تھے، وہ کوئی جواب دیے بغیر چپ بیٹھا رہا کہ آج کے دن وہ کسی بھی فرد سے زبانی ربلی مٹ بھیڑنی چاہتا تھا۔ حاکم علی کو پتہ نہیں واقعی کسی ضروری کام سے نکلنا تھا یا وہ جان کر منظر سے غائب ہوئے تھے، یہ کوئی نہ جان پایا، مگر ان کے گھر سے جانے کے بعد مہر نے اچھا خاصا رونق کا سما پیدا کر دیا۔ حویلی کی تمام ملازمہ اور اپنی قریبی سہیلیوں کو بڑے حال میں جلد از جلد پہنچنے کا حکم دے کر نہ صرف خود تیار ہوئی بلکہ بی بی کے کہنے پر صوفی کو بھی تیار کر دیا۔ پھر محض 2 گھنٹے کے اندر اچھا خاصا شادی کے گھر والا ماحول بن گیا۔ بی بی نے جب اسے آج صوفی کی رخصتی کا بتایا تھا تو اپنے بارے میں پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچ کر رہ گئی کہ صوفی کی بھی خوشیاں پانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اسے ہر قسم کی فکر چھوڑ کر اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ آخر کو دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، ہمراز، مخلص ساتھی۔ بی بی نے ابھی سے حاکم علی کی خلا والی دھمکی کی بابت نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ بے فکری سے نہ پھر رہی ہوتی۔ وہ تو آج تک حیدر کسی بات کے زیر سر اپنی تمام پریشانیاں بھول چکی تھی کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھا چکا تو نبھانا بھی جانتا ہے۔ سوچا تو چاچی کے گھڑنے کو خاتمے میں لاتے ہوئے اس نے ملازمہ سے ڈھولکی بھی منگوائی تھی اور اب حال میں سب کو جمع کے گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھی۔ صوفی کچھ افسردہ، کچھ خوش ملی جلی کیفیت میں صوفے پر بی بی کے ساتھ بیٹھی اور سب ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب مامور جواد 10-12 بندوں پر مشتمل بارات لائے تھے۔ یہ بھی حیدر علی کی تاکید پر ہوا تھا کہ وہ اپنی تمام خوشیاں اپنے گھر جا کر پوری کر لیں۔ فرنیچر اور باقی کا جہیز کا قیمتی سامان اس نے ماموں کے گھر بھجوا دیا، حاکم علی کو کچھ بھی بتایا اور پوچھے بغیر۔ نکاح کسی بھی تلخی کے بغیر ہو گیا کہ حاکم علی موجود نہ تھے اور کھانا کھا کر رخصتی عمل میں لائی جانے لگی۔ ملتے سمے صوفی سے جہاں مہر اور بی بی پھوٹ پھوٹ کر روئی، وہاں چاچی بھی صوفی سے ملی اور 2 سونے کے طلائی چوڑیاں چپکے سے اس کی کلائی کی زینت بنا دی کہ کچھ وقت کو وہ بھی چاچا حاکم علی والی سوچ کے زیرے سے بہک گئی تھی، مگر پھر صوفی کی معصوم صورت پر نظر پڑتے انہیں مہر یاد آ جاتی تو دل 2 مختلف راگ الاپنے لگتا۔ سو رخصتی کے وقت وہ بھی افسردہ تھی کہ صوفی نے تو مہر سے بڑھ کر ان کو ایک ماں کا مان دیا تھا اور خدمت کی تھی۔ چلو چاچی بھی ہوش چاہی نہیں تو چاچی نے بھی چاچا دے نال ہی گانا دی مستحق سی۔ سپہر تک یہ سارا ہنگامہ رہا تھا، پھر ایک سکون تھا چاروں اور چھا گیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو اس کے آنے کی تھوڑی دیر بعد مہر اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ حیدر نے غور سے اس کے سجے سورے روپ کو دیکھا، پھر شکریہ کہہ کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی ہے مہر، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایک اور اہم فرض کی ادائیگی کا وقت ہے۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مہر کیا کہتی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتی رہی۔ چاچا اپنی انا کو بلند رکھنے کے سلسلے میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر دیں جس سے ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اس سے پہلے مجھے کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے، مگر اس بار مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی مہر، بلکہ گھر کی ہر فرد کی۔ وہ اس وقت غصے میں اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی پر بھی برا وقت آیا تو اسی غصے نے شیطان بن کے انسان پر ایسا وار کیا کہ وہ سد بد کھو کر ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے گیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں حیدر، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس نے زمانی باتوں کے جواب میں اس نے الجھ کر کہا۔ چاچا نے کہا تھا کہ اگر میں نے صوفی کو ماموں کے گھر بیاہا تو وہ کبھی تمہیں میرے سنگ رخصت نہیں کریں گے، اور جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں تمہیں رخصت کرانے کے لیے، انہوں نے کہا وہ زبردستی تمہیں مجھ سے خلا دلوائیں گے۔ مہر نے حیدر کو سنجیدگی سے بولتے دیکھا اور بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا حیدر، میں ایسے نہیں ڈر رہی تھی، ایسے نہیں خدشات نے دن رات میری نیند اڑائی ہوئی تھی۔ وہ ضد پر اڑ گیا اور غصے میں تو پھر کسی نقصان کو نہیں سوچیں گے، پہلے ان کی بیٹی کا گھر اجڑے یا دل، انہیں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ وقت ان سے مت بھیڑ کا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ بہت پریشانی سے اس نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا اگر تم ثابت قدم رہوگی اور میرا ساتھ دو گی تو، اور اسی کے لیے تمہیں قبل از وقت تیار کر رہا ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں حیدر، آپ مجھے نہ کہتے تب بھی، میں مر جاؤں تب بھی ابا مجھ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں منوا سکتے حیدر جس میں آپ کو چھوڑنے کی بات آئی ہو۔ اس کے الفاظ نہیں لہجہ بھی اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے کہ حیدر کو اس نے اپنی دعاؤں سے پایا تھا، کوئی بھلا کیسے اس کو الگ کر سکتا تھا۔ پھر مہر کی یقین دہانی کے بعد اس کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ چاچا حاکم علی سے کچھ پہ اتنی تک وہ جذباتی داؤ پہ آزما کر کسی الٹے سیدھے کاغذ پر مہر سے سائن کروا لیتے، جس سے واقعی دونوں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ آگے کا لاحمل سوچنے لگا کہ چاچا حاکم علی کا رد عمل اب کیا ہوگا۔
اگر اسے مہر کو رخصت کرانے کی بات ابھی چھیڑنی چاہیے یا 1.5 ماہ بعد ہونے والے اپنے امتحانات کے بعد، سوچو کہ اس گورکھ دھندے کو سلجھاتے وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ چاچا بھی ایڈی چھیتی ایڈی آسانی نہ تینوں نہیں جان دے گا۔ انسان اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے لیتا ہے، مگر کاتب تقدیر کو انسان کی مرضی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انسان کی لاکھ تدبیروں کے باوجود بھی زندگی اسی نہج سے گزرتی ہے جیسے کاتب تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ حاکم علی کے زور زور سے بولنے کے آواز پہ حیدر کی آنکھ کھلی۔ شام رات میں بدلنے کو تیار تھی، ملجکا سا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹا رہا۔ پہلا خیال صوفی کا ہے، وہ ہمیشہ اس ٹائم اس کے لیے چائے لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا وہ باہر آ گیا۔ چاچا حاکم علی کو اپنے مزاج کے خلاف ہر بات پر ہی غصے سے چلانے کی عادت تھی، مگر آج حیدر غصے کا ماخذ جانتا تھا۔ سو خود کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا وہ آئندہ کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ حاکم علی اس کی توقع سے بھی بڑھ کر غصے میں تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی منمانی کرنے کے بعد میں تم دونوں بہن بھائیوں کو خود کے لیے اور گھر کے لیے مرا ہوا تصور کروں گا۔ تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا، مگر تم میری بات کو دیوانے کی بڑھ سمجھے تھے شاید۔ اس پر نظر پڑتے حاکم علی نے دھاڑ کر کہا۔ بی بی نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھ لیا، چاچی بھی دوڑی چلی آئی۔ اس سے پہلے ان دونوں کا ہر مباحثہ اکیلے میں ہوا تھا۔ مہر الگ دروازے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بی بی اور اپنی ماں کے سامنے وہ ہر بات بول جایا کرتی تھی، مگر ابا کے سامنے منہ سے ایک لفظ نکالنے کی جرأت نہیں تھی اس کی۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں یہاں سے، مگر میری ایک امانت ہے آپ کے پاس، وہ میرے حوالے کر دیں، پھر اس کے بعد میں نظر بھی آ جاؤں آپ کو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ حیدر خاصا پرسکون تھا۔ حاکم علی کے مقابلے میں اس کا انداز حاکم علی کو آگ لگا گیا۔ کون سی امانت؟ کیسی امانت؟ جاؤ یہاں سے، ہمارا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنی فطرت کے خلاف بہت نرمی برت چکا ہوں تم سے۔ چلے جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ مجھے بندوں کے ذریعے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوانا پڑے۔ میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیں چاچا، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ اندر کھڑی مہر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاچا بھتیجے کی جنگ میں وہ کس کو جیتے گی، کس کو ہارے گی، یہ خیال اس کو دہلایا جا رہا تھا۔ خبردار جو میری بیٹی کا نام بار بار اپنی زبان پر لائے تو، حاکم علی کی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کا مان رکھے گی، جیسے میں کہوں گا ویسے کرے گی۔ مہر باہر آؤ اور آ کر اس کو اس کی اوقات بتا دو۔ جس شخص نے باپ کی بات کی عزت نہیں رکھی وہ اس کی بیٹی کو خاک تحفظ دے گا۔ غصے سے حاکم علی کو بکھلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے زور زور سے مہر کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں سمٹی سمٹائی سی مہر سب کے سامنے تھی۔ کسی کے بولنے سے پہلے حیدر سب سے آ گیا۔ چاچا نے تمہاری رخصتی میرے ساتھ کرنے کو انکار کر دیا مہر، وہ ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں سے ساری زندگی کے لیے نکل جانے کو کہا، مگر میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تم اپنا سامان پیک کرو، ہمیں بھی جانا۔ وہ تیز تیز بول کر اس کو حالات کی سنگینی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مہر نے بے یقینی سے اپنے ابا کی سمت دیکھا۔ تم اس کو اس کے سامنے اپنی زبان سے بتا دو مہر پتر کہ تم اس نافرمان کے لیے اپنے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ نہ ہی ہمارے ہاں کی بیٹیاں ایسے شتر بے مہار ہو کر ماں باپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑتی ہیں۔ حاکم علی نے گونجدار آواز میں کہہ کر مہر کو مشکل میں ڈال دیا۔ یہ تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرے مہر، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تو تمہیں چلنا ہوگا۔ آج یہ جذباتی داؤ پہ چڑھا کر اور کل کو اور کوئی چال چل کر ہمیں الگ کر دیں گے۔ مہر کے چہرے پہ بے بسی دیکھ کر حیدر چلایا۔ وہ بے بسی تھے، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ کوئی دل و جان سے حیدر کے ساتھ جانے پر آمادہ بھی ہو، مگر ایسے کہ ابا کا سر بھی نہ جھکے۔ وہ مان جو انہیں اپنی بیٹی پر تھا وہ نہ ٹوٹے۔ بس دیکھ لیا میاں اس کا رد عمل، اور جان لی اس کی نظروں میں اپنی اوقات۔ حاکم علی مہر کے رونے کو اپنی جیت سمجھے تو طنزیہ انداز میں بولے۔ ہمارے ہاں کی شریف بیٹیاں اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کا مان رکھتی ہیں، تمہاری طرح خود سے نہیں دکھاتی۔ اب تم جا سکتے ہو، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ان کا لہجہ اور الفاظ نہ خود سے بھرپور تھے۔ مہر نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ابا ایسے مت کریں حیدر کے ساتھ، میں نہیں جاؤں گی اس کے کہنے پر کہیں بھی، مگر آپ اسے گھر سے مت نکالیں، یہ گھر اس کا بھی تو ہے۔ اب کہ وہ رہ نہ سکی اور روتے ہوئے حاکم علی سے کہا، ہاں حاکم بھائی مہر ٹھیک کہہ رہی ہے، حیدر آپ کا اپنا خون ہے، پھر داماد بھی، اب کیسے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دینے سے مکر سکتے ہیں؟ اس نے غلطی کی تو اسے سزا دیجیے، مگر اس طرح کر کے ظلم مت کریں۔ بی بی بھی تخت سے اٹھ کر بھائی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس لیے کیا کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ بھی اپنا بچہ سمجھ کر درگزر کریں، کوئی مبارک دن دیکھ کر مہر کو اس کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ خدا را ایک ضد کی خاطر ان دونوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں۔ اس گھر کی عورتوں کو کبھی اپنے حق کے لیے بولنے نہیں دیا گیا تھا، مگر آج بی بی میدان میں اتر آئی، جبکہ چاچی ہنوز خاموش تھی، کبھی غصے سے گرجتے برستے اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی زاروں قطع روتی بیٹی کو۔ تم چپ کرو خالدہ، اس نے غلطی نہیں گناہ کر کے ہماری آنے والی نسلوں کو غلط اور عجیب ترغیب دی ہے۔ آج اس کو سزا نہ ملی تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کر الٹے سیدھے قدم اٹھانے لگے گا۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس جیسے شخص کے ہاتھ میں دینا میری بہت بڑی بھول تھی، اور حاکم علی اپنی بھول سدھارنا جانتا ہے۔ جہاں تک میری بیٹی کی بات ہے، یہ بھی نہ سمجھ ہے، اسے صحیح غلط کا نہیں پتہ، وقت گزرنے پر یہ بھی کھرے کھوٹے کی پہچان لے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ اسے کے ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے میرا مان رکھ لیا اور اس کے فخر کو اس کے منہ پر دھتکار دیا۔ اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، وہ تحقیرانہ انداز میں بولے، اور اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر مہر کو قدم اٹھا بھی لیتی تو میں نے اسی وقت خود کو گولی مار دینی تھی۔ غلام علی، حاکم علی نے زوردار آواز میں ملازم کو بولا، اس شخص کو دھکے مار کر اس گھر کی دہلیز سے باہر کر دو، اور آئندہ باہر نظر آئے تو بے شک گولی مار دینا۔ ان کے ملازم کو اس طرح کہنے پر مہر نے بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا اور ایک بار پھر حاکم علی کے سامنے، ابا ایسا مت کریں، میں معافی مانگتی ہوں حیدر کی طرف سے، یہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔
بس کرو یہ ڈرامہ مہر بی بی، تمہارے ابا کی ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی قدر ہے۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں، اب تم بلاؤ گی تب بھی حیدر علی نہیں آئے گا، اور تمہارے ابا کی خوش فہمی بھی وقت دور کر دے گا کہ حیدر علی تمہیں چھوڑ دے گا۔ غلام علی کو جیسے ہاتھ لگاتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے مہر تک آئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حیدر حیدر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بکھلا کر بولی، جبکہ اس کی دوسری کوئی بات سنے بغیر وہ تیز قدموں سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ مہر نے کچھ دیر ساکت کھڑی رہی اور پتھرائی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے دیکھا، پھر ملامتی نظروں سے حاکم علی کو دیکھتے اندر بھاگی۔ بی بی بھی تھکے تھکے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے چلتی۔ ادا دلان تھی ابے بھی ہوندے اپنی اولاد دا اپنے ہتھی گھر خراب کرنے والے بغیرت۔ ضد اور انا کی جنگ میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، جذبات، احساسات، رشتے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ پتہ نہیں وقت اس بار زندگی کا کون سا تلخ رنگ انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس گھر میں جو کچھ جب بھی ان کے ساتھ ہوا، وہ سمجھتی تھی کہ بس اب اس سے بڑھ کر برا رنگ تو زندگی کا ہوتا ہی نہیں ہوگا، مگر اگلی بار اس سے بھی گہری اور کالی ضرب پر وہ پھر یہی سوچتی۔ اب حالات جو رخ اختیار کر گئے تھے، اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ ابھی دیکھنا باقی تھا۔ انہیں دیکھ کر مہر ان کے گلے لگ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا بی بی، مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کر جائیں گے۔ ابا یوں مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے باپ ہونے کا خراج مانگ لیں گے۔ وہ بہت خفا ہو کر گیا بی بی، کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا مہر۔ بی بی کی ٹھہری ہوئی آواز پر بہت حیران رہ گئی۔ تمہارے ابا نے ہمیشہ وہی کیا جو ان سے ان کی انا نے کروایا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے نہ تو حیدر جیسے بھائی کی سرپرستی ملی، نہ حیدر جیسے شریک سفر جو اپنے سے بندھے ہر رشتے پر آنے والی کوئی بھی آنچ خود پر لے لے۔ میں کیا کرتی بی بی، میرے ہاتھ ابا نے باندھ دیے تھے، اب کیا ہوگا، میں کیا کروں گی؟ وہ بے حد پریشانی میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب اللہ سے دعا کرو کہ وہی کوئی راہ نکالے۔ میں حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ انہیں حیدر نہ آندہ ہویا۔ حاکم علی کے گھر سے وہ بہت دل برداشتہ غصے میں نکلا۔ وہ تو چاچا کو سمجھانا چاہتا تھا، کسی بدمزگی کے بغیر مہر کی رخصتی کی بات کرنا چاہتا تھا، مگر چاچا کے غصے نے حالات کو اس قسم کے پیدا کر دیا کہ مہر کو درمیان میں لانا پڑا۔ اور حیدر جسے مہر کی محبت اور یقین دہانے پر بہت ناز تھا، بری طرح ٹوٹ گیا جب مہر نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ مہر کی اس بے وفائی سے اس کے اندر ایک جوار پھاٹا اٹھ رہا تھا۔ مرد اور عورت کی زندگی کو برتنے کے لیے ایک جیسے معاملات پر احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اس پل اس بات کو ذہن میں رکھ کر کوڑ رہا تھا کہ مہر کی شرعی حق رکھتا تھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ نہیں آئی۔ ایک عورت کے جذبات کو جانے بغیر کہ وہ اس کی بیوی تھی تو کسی کی بیٹی بھی تو تھی۔ حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں اگر اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس کے پیچھے چل دیتی تو نافرمانی کی ایک نئی داستان رقم کرتی۔ ایک ماں جو باپ کو اپنی بیٹی پر تھا وہ ٹوٹ جاتا کہ ہر رشتے کے الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس پل اگر وہ حیدر کی منکوحہ سے بیوی بن چکی ہوتی تب لاکھ حاکم علی سے واسطے دیتے اپنی عزت و جلال کے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ جانے کو ترجیح دیتی، مگر اس پل وہ دونوں مرد اس کے احساسات کو سمجھ نہیں پائے تھے، اور دونوں نے اپنی انا کی جنگ میں اس کی محبت کا استحصال کیا تھا۔ وہاں سے حیدر سیدھا ماموں کے یہاں آیا، صوفی کو خوش دیکھ کر جلتے دل کو کچھ قرار آیا، پھر صوفی کو مختصر صورتحال بتا کر وہ شہر چلا گیا۔ زندگی کی پہلی اور اہم ترجیح اس کے لیے اس کی تعلیم ہی تھی۔ وہ اس درمیان میں خواہ محبت نامی آکٹوپس کا شکار ہو کر مہر سے نکاح کر بیٹھا، ورنہ اس کی دور دور کی منصوبہ بندی میں بھی شادی شامل نہیں تھی، مگر اسی کا نام زندگی۔ اگر یہ ہمارے طے کردہ راستوں پر نہیں چلتی، زندگی کو اپنی نہج پر چلانے کی قدرت کے اپنے متعین قوانین ہیں جن پر انسان کو چاہے یا نہ چاہے چلنا پڑتا ہے۔ اب اس سے پہلے اپنے امتحان کی طرف یکسوئی سے توجہ دینی تھی، پھر اس سے فارغ ہو کر سکون سے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اہم فیصلے لینے تھے، جن میں حاکم علی سے اپنی زمین واپس لے کر کچھ ترقیاتی منصوبہ پر کام تھا، جس سے غریبی کے انسان کا نہ صرف استحصال ختم ہو بلکہ اس کے روزگار کی بھی سبیل پیدا ہو۔ گاؤں میں تعلیم اور صحت کے لیے کچھ ضروری اقدامات جن سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہو سکتا، اور غریب لوگوں کو صحت کے حوالے سے بنیادی ضروریات بہم ملتی۔ ان سب کاموں کے لیے اس کا عزم تو تھا ہی، مگر دولت کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں تھا۔ وہ پیسے کے بغیر صرف ارادے اور کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دو بار حاکم علی سے اس نے اپنے ارادے شیئر کیے تھے تو ان کی سوچ جان کر حیران رہ گیا کہ ان کا خیال تھا غریب لوگوں کو اگر تعلیم کا شعور اور اس بنیادی ضرورت مل گئی تو ان کی غلامی کون کرے گا۔ ان کا خیال تھا وہ بس اپنی تعلیم مکمل کرے اور عیش کرے۔ ان کتابی باتوں پر عمل کرنے کے لیے حکومت موجود ہے، تب سے اس نے سوچ رکھا تھا کہ خود اپنے بلبوتے پر جو ہو سکا کرے گا۔ اور پھر مہر بھی اس کے خوابوں میں شامل ہوئی۔ مہر کی یاد آنے پر اس کے حلق میں جیسے کڑواں دھواں گھستا چلا گیا۔ حاکم علی اگر اس گاؤں پر حکومت کرتا تھا تو کچھ وفادار حیدر علی کے بھی تھے۔ اس نے فون پر ان لوگوں کو کچھ ضروری ہدایت دی، کچھ معلومات جمع کر کے پہنچانے کو کہا، خود ہر سوچ کو چھٹا کر اپنے امتحان کی تیاری میں لگ گیا۔ چل تو پیپر دینا، باقی دیکھی جائے گی بات جو کی بندہ۔ اسے گئے ہوئے آج 10 دن ہونے کو آئے تھے، اور مہر کا چین اور سکون کو اب اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکراتی دن تمام کرتی۔ بی بی نے اس دن کے بعد اسے کتنی بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند ملا۔ حاکم علی کی زمینوں پر ساتھ والے گاؤں کے چودھری سے تو میں ہوگی، وہ بھی ان کی ٹکر کا بندہ تھا، سو آج کل ان کے چکر تھانے کے چہریوں کے گرد ہی گزر رہے تھے۔ صوفی نے ایک بار لینڈ لائن پر نمبر پر رابطہ کیا تو اس کی آواز سن کر وہ سسک اٹھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مہر، اس وقت حالات جو تھے اس کا تقاضا یہی تھا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاتی۔
तुम्हारे फैसले चाचा को इस जुल्म के सफ़र को रोक सकता था। वो तुम्हें भगा के नहीं लेकर जा रहे थे। सबके सामने लानिया अपनी बीवी को साथ चलने का कहा था इन्होंने, तो इन्होंने इनका मान तोड़ दिया। महर वो मेरे पास आए थे, बहुत टूटे हुए लग रहे थे, बहुत अफसरदा। सोफ़ी का इस तरह कहना इसके अंदर कई मलाल जगा गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सोफ़ी। अब्बा ने कहा वो खुद को गोली मार लेंगे अगर मैं गई तो। मैं डर गई थी सोफ़ी कि लोग क्या कहेंगे। माँ बाप की 20 साल शफ़क़त, मोहब्बत और एतमाद का ये सिला दिया एक बेटी ने, कि सिर्फ निकाह के बलबूते पर सब फरामोश करके चल दी। खुदा की कसम सोफ़ी, मेरा दिल चीख चीख के हैदर के साथ जाने की ज़िद कर रहा था। वो रो रो कर अपनी अजीज़ जान दोस्त पर अपना मतमा नज़र वाज़ा कर दी। रोना बंद करो महर, अब भी रोने का नहीं, कुछ सोचने का और कर दिखाने का वक्त है। अभी हैदर लाला बहुत गुस्से में, 1-2 दिन इनके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। मैं इसके बाद इनसे बात करूंगी, तब तक हो सकता है चाचा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो मिल बैठ कर ही बात हो सकती है। सोफ़ी की बात पर इसे कुछ तसल्ली भी अपनी परेशानी से निकली तो सोफ़ी से इसके घर खावंद और दीगर लोगों की बाबत पूछा। जवाब ने इसके लहजे की तमानियत और खनक ने इस से ही वो इसकी खुशी की बाबत जान गई। हाकिम अली वाकई से हैदर से खुला दिलवा कर एक रिश्ते के एक चाचा साथ से ब्याना चाहते थे, जो उम्र में इससे कुछ पड़ा था। एक बीवी भी थी, पहली बीवी से सिर्फ एक ही बेटी थी। कुछ पेचीदगी के बायस अब इसकी बीवी मजीद बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी बेटी को बट्टे सट्टे में शाहू को देकर महर को अपनी बीवी बनाना चाहता था। मरब्बो ज़मीन के मालिक नवाज ने हाकिम अली की हरीसाना हित को भड़का दिया। महर के अब्बा, शाहू की बात कर लो, इनसे महर का रिश्ता तोड़ने का फैसला मत करो। हमारे ख़ानदान में तो कभी मंगनी नहीं टूटी और आप निकाह तोड़ने की बात करें। बरादरी क्या कहेगी? हैदर बुरा बच्चा नहीं है, बस ज़रा जज्बाती है, प्यार से समझा दोगे तो समझ जाएगा। चाची ने फिर भी इन्हें रोकने की कोई कोशिश की थी। बरादरी का बड़ा हूँ मैं, मुझे किसी ने क्या कहना है? फिर सबको पता है हैदर एक बागी नौजवान है और इसने अपनी बहन को बरादरी से बाहर ब्याह कर बगावत की है। मुझे अब इसकी अपनी धी का हाथ नहीं देना, और नवाज की भी तो शादी की यही शर्त है कि रिश्ते दोगे तो ही वो बाजू देगा। और अच्छे बच्चे की कारस्तानी भी सुन लो, अदालत की तरफ से अपनी ज़मीन और जायदाद की हवालगी का नोटिस भेजा है इसने। इस नाफरमान को बहुत शौक है ना अदालतों के चक्कर लगाने का, तो इसका ही शौक तो अब मैं पूरा करूँगा। हाकिम अली के इरादे सुनकर बाहर कान लगाकर सुनती महर से अंदर भी न दाखिल हुआ गया। वो दूध लेकर वापस पलट आई और मुलाजमा को दूध पकड़ाकर खुद अपने कमरे में चली गई। सारी रात इसी अधेड़मन में गुजर गई और सुबह अब्बा के कमरे में खसूसी बुलावा इसका जी धड़का गया। चलो अब्बा हुन मजीद की लानत फेर जा अपने आप दे, वो हुन पता लगेगा। आओ पुत्र बैठो, इन्होंने इसे बैठने का कहा। फिर कुछ कागजात और पेन जो टेबल पर रखे थे इनकी तरफ इशारा करके कहा कि वो जहाँ जहाँ कहते जा साइन करती जा। महर को जैसे किसी बिच्छू ने डंग मारा, वो बिदक कर अपनी जगह से खड़ी होगी। नहीं नहीं अब्बा, आपने आज तक जो कहा मैंने माना, मगर मैं इन पर या किसी भी कागजात पर साइन नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर लाते हुए कर खौफज़दा नज़रों से मेज़ पर पड़े कागजात को देखा। कोई बेजान कागज़ ना उफरी तो कोई। महर, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाकिम अली कुछ देर तक शशतर से इसका रद्दमल देखते रहे, फिर ज़ोर से गरज कर जवाब महर ने नहीं कहकर वहाँ से रोती उठा के। हाकिम अली जब तक न जाने कितने मंसूबे बना चुके थे, महर की खुला, फिर शादी, दौलत का हसूल, हैदर की दौलत हड़प करने का मंसूबा। इस सब में ने महर का रवैया दरारें डालता महसूस होने लगा। फिर प्यार, डांट, हत्या कि मार भी महर से इन कागजात पर हाकिम अली को दस्तखत कराने पर मजबूर ना कर सके। इस वक्त हाकिम अली की हालत इस बफरे शेर की माने थी जिससे इसका अपना शिकार कोई और छीन कर ले गया। उस दौरान हैदर अली की तरफ से इन्हें एक और अदालती नोटिस भी मिल गया। हाकिम तो ये दौलत का हसूल ये ऐसा नशा है जिसमें इंसान नफ्स की गुलामी कबूल करके खुद को फ़िरौनियत के दर्जे पर ले जाता है। हाकिम अली भी इस वक्त फ़िरौनियत का भूत सवार था। वो ना तो इस हाकिमियत के दर्जे से दस्तबरदार होना चाहते थे जिस पर गुज़िश्ता 20 बरस से फाइज थे, और ना ही ने इस ज़मीन और जायदाद से महरूमी कबूल थी। जो कुछ तो उन्होंने मुख्तलिफ नाजायज़ तरीक़ों से हासिल की थी, और आधी से ज़्यादा जायदाद का हैदर कानूनी वारिस था, जिसको इससे पहले तो हैदर ने चंदा अहमियत न दी, मगर हर लिहाज से हाकिम अली करता धरता थे। मगर अब इसकी तरफ से कानूनी चाराजोई ने हाकिम अली को बौखला कर रख दिया। इन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अपने मुतम्मिद खास को बुलाया, फिर इसे हैदर के कत्ल करने का हुक्म देते हुए इनका दिल ज़रा भी न कांपा। लाख लानत हिद्दत इंसान देते। ये अनोखा ख्याल अभी इनके जहन में आता कि महर साइन करे या ना करे, इसकी परवाह भी नहीं थी अभी ने। जब हैदर ने मर जाना था तो खुद बहुत सारी जायदाद इनके कब्जे में भी आ जानी थी, और महर भी इस बंधन से आज़ाद हो जाती, वो इसकी शादी नवाज से कर सकते थे। बदले में नवाज ने 2 मरबे ज़मीन देने का वादा किया था। इसकी रूटीन पर नज़र रखो, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता शहर। इस बार वो आए तो जिंदा बचकर न जाने पाए। इन्होंने सफाक लहजे में हुक्म दिया। तकदीर ने एक जालिम इंसान के इस फैसले को सुना और अशरफुल मखलूक़ात की इस मुतल्लिक़ नानी पर मुस्कुरा दी कि सिर्फ किसके लिए, और वो इसे अपना कौन बैठा। बस इंसान अपने आप ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ, लेकिन ਜਦੋਂ फिर अल्लाह पाक ਉਹਦੀ रस्सी खिंचदा ना, फिर सारी फिरौनियत ਉਹਦੀ नक ਦੇ रस्ते निकलती है। जहन से सारी सोचों को छटक कर फिलहाल वो अपने इम्तिहान में मसरूफ़ था, मगर इस दौरान इसका गाँव में अपने खास बंदों से मुसलसल रब्ता था। वकील से भी 2-3 दफ़ा मुलाकात की थी। सोफ़ी से रोज़ रात को फ़ोन पर बात करती, और इसने एक दफ़ा महर की तरफ से इसका दिल साफ़ करने की कोशिश की, मगर हैदर ने सख्ती से टोक दिया कि इस हवाले से कोई बात नहीं सुनना चाहता। इसके इस कदर कती अंदाज के बाद सोफ़ी को मज़ीद कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। फिर अदालत की पहली पेशी पर हाकिम अली नहीं आए थे। इन्हें सख्ती से अगली पेशी पर पेश होने का हुक्म दिया गया। हैदर का आज आखिरी पेपर था। कल इसका सोफ़ी की तरफ जाने का इरादा था, फिर अपने गाँव से फारिग होकर जो सोया तो शाम की खबर लाया। नींद से जागने पर इसने खुद को ताज़ा था महसूस किया। अब इसका इरादा मार्केट जाकर
صوفی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کا تھا۔ شاپنگ سے پچھلی دفعہ اس دشمن جان کے لیے کی خریداری یاد آئی، جسے جب اس نے اس کے حوالے کیا تو کیسے وہ حیرت اور خوشی سے گنگ رہ گئی تھی۔ پھر اس کے حال پر بے وفائی کی بدگمانی نے اپنا رنگ گہرا کر دیا اور اس نے سر جھٹک کر آف پڑا موبائل آن کیا اور خود مارکیٹ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میسج آن کرنے پر میسیجز کی رنگ ٹون کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور ابھی وہ اسے کھل کر دیکھنے نہ پایا تھا کہ اسے صوفی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ لالا آپ کہاں ہیں؟ میں صبح سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چاچا حاکم علی کا شہر آتے ہوئے بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شدید زخمی حالت میں انہیں وہیں شہر لایا گیا۔ جواد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی پہلے۔ صوفی تیز تیز بول رہی تھی اور اس کی آواز حیدر کو روئی بھی لگی تھی۔ حیدر کو اس پل نہ دکھ ہوا نہ خوشی، ایک سناٹے کی سی کیفیت اس کے وجود پر پھیلائے۔ اینو مروان لگا سی آپ جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت چنگا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا بس اللہ پاک جب رسی کھینچتا ہے کسی کی تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں صوفی، مجھے جواد سے اسپتال کا پتہ کر کے دو، میں خود جا کر ساری صورتحال معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم۔ وہ کچھ رک کر بولا، تم حویلی چلی جانا، مگر ابھی نکل صبح، اب رات ہونے والی ہے۔ پھر جواد نے صوفی سے فون لے کر حیدر کو شہر کے اس اسپتال کا نام بتا دیا جہاں حاکم علی کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسے حاکم علی کے 2 وفادار ملازمین کے علاوہ چودھری نواز ملا اور پھر سہما و شاہو۔ روتا ہوا حیدر سے آ کر لپٹ گیا۔ حیدر لالا، ابا بہت زخمی، اب کیا ہوگا؟ 12-13 سالہ شاہو کو کسی اپنے کی موجودگی نے بے حد ڈھارس دی۔ حیدر نے اسے تسلی سے تھپکی دی۔ اللہ سے دعا کرو شاہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر سے مل لوں، اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کہا، اور اس دوران ملازم اس کو حاکم علی کی حالت سے آگاہ کر چکے تھے۔ چودھری نواز کو حیدر علی کو یہاں آنے کی ہرگز امید نہیں تھی، وہ تو خود تو ان کا وارث سمجھ کر یہاں بیٹھا تھا، حیرت کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنا ایک طرف بیٹھا تھا۔ حاکم علی کا آپریشن 2 سے 3 گھنٹے جاری رہا، بلاخر ان کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی۔ بہت چنگا آیا ہن حاکم علی نوں پتہ لگے گا آٹے دال دا پاؤ، جڑا فرعون بن کے ہر کسی کی جائیداد تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے سی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ اگلے 24 گھنٹے بے حد اہم تھے۔ آئی سی یو کے ٹھنڈے شیشے کے پار حیدر نے کئی مشینوں میں جکڑے حاکم علی کو دیکھا اور ان کا روب غصہ چلنا پھرنا یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فون کر کے اس نے بی بی سے بہت دن بعد رابطہ کیا اور ان کو آہستہ سے ساری صورتحال بتا کر دعا کرنے کو کہا۔ میں کہتی تھی حیدر حاکم علی کو کہ مت غریبوں کی بد دعائیں سمیٹے، مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد میرا دل ہولتا تھا، ایسا لگتا تھا ہر پل کے کوئی طوفان آنے کو۔ بی بی رو رو کر کہہ رہی تھی، قدرت کے فیصلے انسان کی دعاؤں یا بد دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے بی بی، نہ ہی میں نے ان سے بد دعا کا رشتہ رکھا تھا، میری ان سے جنگ صحیح اور غلط کے لیے تھی، بس اب ان کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قدرت کو بھی حاکم علی کی زندگی منظور تھی، تبھی 2 دن بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، مگر فی الحال ان کو زیادہ تر مسکن دوائیوں کی زیر اثر رکھا گیا تھا۔ گھر کی خواتین بھی ایک چکر ہسپتال کا لگا گئی۔ مہر باپ کی طرف سے صدمے کا شکار تو تھی ہی، حیدر کی لا تعلقی اور صدموری نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ ہسپتال میں وہ سب کے لیے وہی پرانا حیدر تھا، تسلی دیتا ہوا مہربان، سوائے اس کے۔ اس نے سب کو اس وقت صبر و حوصلے سے کام لینے کو کہا۔ ان کے تعلقات کی تجدید نے چودھری نواز کو جلدی وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے میں جدہ رد عمل حاکم علی دا سن کے دیتا نا، میں اپنی اوریجنل روٹین میں نہیں دیتی، میرا کوئی جتنا مرضی دشمن ہو، بس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ بہرحال کتنے تھے ہفتہ بعد حاکم علی کو مکمل ہوش آیا، اپنی حالت کے بارے میں جان کر پھوٹ پھوٹ کر رو اپنی جان نو بہ کے۔ پھر حیدر کی موجودگی، اس کی دیکھ بھال اور اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر انہوں نے پہلا فون اپنے اسی متعمد خاص کو پچھلا حکم رد کرنے کا دیا۔ میرے خدا، اگر اس نے حیدر کو مار ڈالا ہوتا تو وہ سوچ کر لرز کر رہ جاتے۔ جب ان کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتا پھرتا، اس کا مسلسل قیام ان کے ساتھ ہی تھا۔ دولت سب کچھ ہو سکتی ہے مگر رشتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ شاہو بھی چھوٹا تھا، وہ برادری خاندان ہے جس کا ہوا وہ ہر وقت خود پر سوار رکھتے تھے۔ وہ ایک بار ان کے عید کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے تھے، فقط حیدر ہی بچا تھا یہاں اسپتال میں ان کے پاس، جو مسلسل 1.5 ماہ سے ان کے ساتھ کسی سائے کی مانند تھا۔ اس دوران حیدر کے پریکٹیکلز ہوئے تھے اور وہ ملازم کا ہزار تاکید کے بعد فقط 3 گھنٹے کے لیے جاتا اور واپس آنے کی کرتا تھا۔ حاکم علی کے 2 آپریشن مزید ہوئے، گھر کی خواتین بھی درمیان میں آتی ہی، مہر کی پیاسی نظریں اس کو دیکھ کر خراب ہو جاتی۔ حیدر کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز وہی تھا۔ ایک ہفتہ اس نے حاکم علی کی طبیعت کے بہانے کچھ دریافت کیا تھا اس سے۔ ایک دفعہ اس نے حاکم علی کی طبیعت کے بہانے کچھ دریافت کیا تھا اس سے۔ اس نے اس قدر سرمہری سے جواب دیا کہ مہر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ صوفی بھی جو بعد اور ماموں کے ساتھ آئی تھی حاکم علی کو دیکھنے، اور جس روز حاکم علی نے حیدر کے سہارے ویل چیئر پر حویلی کی دہلیز پار کی، پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ گزرے اس جان لیوا عرصے میں انہوں نے صرف اپنا محاسبہ کرنے کا کام کیا تھا، اور انصاف کی کسوٹی پر اپنے اعمال کی سیاہی نے اس پوری طرح شرمندہ کر دی کہ وہ سوچتے کہ حیدر سے معافی کیسے ہو کہ اس منہ سے مانگے، مگر انہوں نے آج مزید دیر نہ کرنے کی سوچتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جب وہ ان کو اس کے بستر پر لٹانے میں ہانپ رہا تھا، حیدر ساکتی تو رہ گیا اور تیزی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ ایسے کر کے مجھے گناہ گار مت کریں پلیز چاچا، یہ آپ کا مرتبہ نہیں۔ چاچا بھتیجے کے بیچ اس جذباتی سے نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ آپ سے مجھے پہلے بھی گلہ نہیں تھا چاچا، ہاں آپ کی ضد اور غلط فیصلوں پر اعتراض ضرور تھا، کیونکہ میں انسان سے نہیں، اس کی برائی سے نفرت کرنے والا انسان ہوں، شخص ہوں۔ آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، آپ کی خبر گیری اور خدمت میرا فرض ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ آج بھی غلط فیصلہ لیں گے تو میں آج بھی آپ کو ٹوکوں گا، کیونکہ غلط بات قبول کرنا میری شخصیت میں نہیں ہے۔ ارے تو ہیرا ہے میرے بچے، فرشتہ ہے، اور میں بدذات کجا تجھے مارنے تک کا منصوبہ بنا بیٹھا تھا، تو اللہ نے مجھے ٹھوکر لگائی تو صحیح غلط کا فیصلہ سمجھنے کا موقع ملا۔
ورنہ نہ جانے کتنے اور بڑے گناہ میرے ہاتھوں سرزد ہونے تھے۔ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو قدرت کی ڈھیل کو سمجھ نہیں پاتے اور جب رسی کھینچ لی جاتی تو منہ کے بل گرتے ہیں۔ خود احتسابی کے کڑے عمل سے گزرنے کے بعد حامد کا ملک کو نہ جانے کون کون سا گناہ یاد آئے تھے۔ حیدر مزید کیا کہتا، بس ان کا ہاتھ تھپکتا رہا اور ان کے گناہوں کے اعترافات کی طویل فہرست سنتا رہا۔ بس کرے چاچا، گناہ اس قدر وقت خطرناک ترین صورتحال اختیار کرتا ہے جب گناہ گار اس کو گناہ نہ جانے، اور جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی کا در تو رب کے ہاں بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ بے شک وہ رحیم اور غفار، توبہ قبول کرنے والا، تو انسان تب ہے جب اسے توبہ کا موقع دی بغیر رسی کھینچ لی جائے، جس کو زندگی میں گناہوں کا توبہ کا موقع مل جائے وہ تو خوش نصیب ہے چاچا۔ اس نے اپنے اسی نرم لہجے میں سمجھایا جس سے اب تک ان کو سمجھاتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کی طویل بات چیت ہوئی تھی جس سے انہوں نے بتایا کہ اس قسم کے مریض جنہوں نے پہلے بھرپور زندگی گزاری جب اس کسی حادثے کے بعد ایسی لاچاری کی حالت میں آ جائے، مایوسی کی حد پر آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے میں ان کے گھر والوں کو ان کا ہر قسم کا رویہ برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ آہستہ زندگی کی گھر والوں کو محبت اور خیال ان کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لے آتا ہے اور تھوڑی سی حوصلہ شکنی اور تنہائی ان کو خودکشی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس نے مہر کے علاوہ باقی سب کو بھی بات سمجھا دی تھی۔ چاچا نے صوفی کو بلا کر اس سے بھی معافی مانگی۔ اب صوفی اور اس کے گھر والوں کے لیے حاکم علی کے گھر کے دروازے کھل چکے تھے۔ چاچا نے زمینداری تو کیا، گھر اور گاؤں کی تمام امور کی ذمہ داری کلی طور پر حیدر کو سونپ دی۔ اس کے باوجود وہ ہر کام کرنے سے پہلے انہیں بتاتا، ان سے اجازت طلب کرتا، انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھتا تاکہ وہ خود کو عضو معطل محسوس نہ کرے۔ ایک دو بار کسی پنچایت میں ان کو ویل چیئر سمیت بھی لے گیا تھا۔ چاہو پر بھی اسکول جانے کے لیے حیدر کی طرف سے بہت سختی تھی۔ اس دن بی بی نے اسے بلوا بھیجا اور مشورہ دیا کہ حاکم علی سے اسے اپنی اور مہر کی شادی کی بات کرنی چاہیے، مگر حیدر نے منع کر کے انہیں حیران کر دیا۔ میری زندگی کے یہ 2-3 سال میرے ارادوں کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے بہت اہم سال ہیں، ایسے میں شادی سے ذمہ داری اٹھانے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا، فارغ ہو کر کچھ اس بارے میں بھی کچھ سوچ لیں گے۔ سنجیدگی سے اس نے کہا تھا، اور ایسا کہتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے کا وہ وقت نظروں کے سامنے ٹھہر گیا جب اس ظالم لڑکی نے اس کا مان توڑا تھا۔ صوفی جو کہ بی بی کی ذمہ لگا کے گئی تھی کہ حیدر سے اس حوالے سے بات کرے، بی بی کی زبانی اس کا جواب جان کر جان گئی کہ حیدر کے انکار کے پیچھے مہر کو اس کا غصہ ہے، اور اس بار میں جب وہ آئی تو مہر کو پکڑا جو خود اس کے بے مہر رویے سے ادموئی ہوئی تھی۔ لالا تم سے بہت خفا ہے مہرو، انہیں منا لو، وہ دل کے سخت نہیں ہے لیکن وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پائے کہ زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں ان کی زندگی کے ساتھی نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا صوفی میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں مجھے پتہ، مگر تمہیں ان کو بتانا چاہیے اپنی زبان سے۔ بی بی نے اسے شادی کی بات کی مگر انہیں رخصتی کی بات چاچا سے کرنے کو منع کر دیا۔ وہ اگلے کئی سالوں تک شادی کے حق میں نہیں ہے۔ خود سوچو محض 2 ماہ پہلے تمہاری رخصتی کے لیے چاچا کے سامنے تن جانے والا لالا نے ایک دم کیوں اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، جبکہ حالات بھی ان کے حق میں۔ ابھی تم دونوں کے درمیان صرف غلط فہمی ہے، اعتبار کا فقدان ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر بدگمانی کو جنم دیتی ہے۔ لالا کے دل میں بدگمانی کی اس گرد کو اپنے اعتبار محبت سے صاف کرو مہرو۔ مرد کے دل میں ایک دفعہ میل آ جائے تو انسانی سے نہیں دھلتا۔ دیر مت کرو، میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ صوفی کافی دیر سے سمجھاتی رہی۔ مہر بھی اس کی سرد موہری برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی، جب اس کے انتظار میں جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں وہاں چکراتی رہی۔ بی بی سے پتہ چلا کہ وہ حاکم علی کے ساتھ زمینوں پر تھا اور آج کوئی ضروری فیصلہ تھا تو دیر سے آنا تھا۔ پھر واقعی وہ لوگ رات کے 9 بجے لوٹے۔ حیدر نے حاکم علی کو ملازمین کی مدد سے گاڑی سے ویل چیئر پر منتقل کیا، پھر انہیں ان کے کمرے میں لے کر گیا، اور وہاں سے آتے آتے بھی اس نے مزید آدھا گھنٹہ لگا دیا کہ حاکم علی کا علاج ابھی بھی جاری تھا اور ان کو دوائیاں وغیرہ دینا سب حیدر نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد حاکم علی کی مصنوعی ٹانگیں لگوانے کا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد مہر نے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ کچن میں جا کر اس نے ملازم سے دودھ کا گلاس لیا جو وہ حیدر کے لیے نیم گرم کر کے لے جا رہا تھا، اور دھڑکتے دل سے اس کے کمرے کی جانب آ گئی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ کمرے میں آگے بستر پر بیٹھا اپنے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ رکھ تو یار، آج تو بہت تھک گیا۔ وہ نیچے جھکا ملازم سمجھ کر بولا، مگر اس کی ہلکی سی السلام علیکم سن کر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ دروازے کے پاس شرمندہ سی مہر کو دیکھ کر بے ساختہ ایک طویل سانس نکل گئی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کتنا اجنبی سا انداز تھا اس کا۔ مہر بے ساختہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ ایسے اس انداز میں بولے گا تو کیا خاک بات ہو پائے گی؟ مہر نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ حیدر اب بازو پیچھے کر کے بیڈ پر ہاتھ ٹک کر خاصے آرام دہ حالت میں بیٹھ کے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا تکلیف دی تھی اس لڑکی نے کچھ عرصہ پہلے سے۔ وہ تو بی بی نے جب اسے ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح حاکم علی زبردستی مہر سے کھلا کے کاغذات پر سائن کروا کے اس کی شادی نواز سے کرنا چاہتے تھے، مگر مہر نے انکار کر دیا اور سختی سے اپنی ضد پر اڑی، حتیٰ کہ حاکم علی نے اس کو مارا بھی اور 2 دن کمرے میں قید بھی رکھا، مگر پیار مار پیٹ حتیٰ کہ بھوک اور پیاس بھی اس کو دستخط کرنے پر مجبور نہ کر پائی۔ تب حیدر کے دل پر بدگمانی کی جو میل جمی تھی وہ صاف ہوئی تھی، مگر وہ چاہتا تھا وہ خود اس کو سب بتائے اور صلح میں پہل کرے۔ سو بی بی کو اپنی شادی سے فی الحال منع کر دیا اور اس کی توقع کے عین مطابق اگلے ہی روز وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ اگر تم مراقبہ کرنے آئی ہو تو اس کے لیے جگہ قطعاً نامناسب ہے، اس کے کہنے پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹھ جو مہر اور بتاؤ کہ کیا کہنے آئی تھی۔ اس کا نرمی سے اس طرح کہنا تھا کہ آنسوں کا ایک ریلا پلکوں کی بند توڑ کر باہر نکلا۔ اس لہجے کے لیے کتنا ترسی تھی، اور وہ کیسے اجنبی سا بنا رہا تھا اب تک۔ سب سے معمول کے مطابق بات کرتا، مگر مہر کی بات کا اول تو جواب بھی نہ دیتا، اور اگر کبھی دیتا بھی تو اس سے جیسے پتھر کھینچ مارنے کے مترادف ہوتا۔ مجھے معاف کر دے حیدر، میں نے آپ کی بات ماننے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ میں بے وفائی کر رہی تھی۔
یا آپ سے چھٹکارا چاہتی تھی؟ بس اس پل میں ابا کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مان نہیں توڑ سکتی تھی جو انہیں مجھ پر تھا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جس نے آپ کو دیکھ کر جینا سیکھا تھا، آپ جیسا بننے کی خواہش میں بدلتی چلی گئی۔ آپ کو اپنے رب سے دعا میں اتنا مانگا کہ کریم ذات سے کسی طرح کی کسی نعمت کی طرح آپ کو مجھے دان کر دیا۔ میں بھلا آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس کے اب کس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے مگر سستیوں کے درمیان بات جاری رکھی۔ وہ اپنا مطمع نظر اس پر واضح کر دینا چاہتی تھی، مبادہ پھر موقع نہ ملے، اور حیدر جو اس کو کچھ دن اور ستائے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے آنسوں سے ہار کے دل تو صاف کر ہی چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر آیا اور نیچے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ بڑی سے بڑی جنگ لڑنے سے بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک عورت کے آنسو آپ سے کروا سکتے ہیں۔ ایسا میں نے کبھی پڑھا تھا، اور ہنستی ہے کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آج یہاں بیٹھ کر وہ میری ہنسی میرا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی کہ عرصہ بعد اس کی نظروں میں اپنے لیے وہی جذبات نظر آئے تھے جو اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اس وقت چاچا ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ میں اگر خود کو حق پر سمجھ رہا تھا تو غلط تم بھی نہیں تھی۔ جس معاشرے کے ہم پیداوار ہیں وہاں باقی ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تم بغیر رخصتی کے اپنے باپ کی دہلیز سے میرے ساتھ ایسے بھلا کیسے چل سکتی تھی؟ میں تمہیں اس نقطہ نظر کو تمہاری بے وفائی سمجھا اور کچھ عرصے کے لیے تم سے برگشتہ ضرور ہو گیا تھا، مگر بعد میں جب حقائق میرے سامنے آئے تو ہر چیز صاف صاف تھی۔ مگر تمہاری اپنے لیے محبت بے چینی دیکھ کر دل کو عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی۔ پھر سوچا کہ وقت بھی دور نہیں جب اس حال کا اذن بھی سماعتوں کو مل جائے تو کیسے حسین پل ہوں گے۔ مگر یاد کیا ہے کہ ان آنسوؤں نے میرا پلان پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے خفگی سے دیکھا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ ارے زوجہ محترمہ، بس اب بہت شاد وسوسوں بھرے دن پھر نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ۔ تو کیا خیال ہے پھر کل ہی چاچا سے رخصتی کے لیے بات کی جائے یا ابھی چلا جاؤں؟ نہیں، اس وقت نہیں، ابا سو گئے ہوں گے، کل۔ مہر نے بے ساختہ سے ٹوکا، اور حیدر کا بے ساختہ کہہ کر اس کو احساس دلا گیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سو گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور شرما کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے آسودگی کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لی۔ ان کی زندگی میں ہجر کی کالی رات ڈھل گئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا اپنی ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا ناول تھا، مہر اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، وہ کیسے چلی جاتی باپ کا مان توڑ کے؟ تو غلط وہ بھی نہیں سی، تو بس مس انڈرسٹینڈنگاں سی جڑیاں چاچے دے ایکسیڈنٹ نہ دلیاں۔ آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیے گا ضرور۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ الطاف احمد، اف بیسٹ اتنی بے رحمی سے قتل مت کیا کرو، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، بیچارہ کتنا معصوم ہے بیسٹ، خون سے ڈر لگتا ہے اسے۔ اٹس سو انٹرسٹنگ ناول، بہت بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ بیسٹ کو ڈر لگتا ہے بھائی جان کو، وہ اس کو نہیں، خون سے اس کو دیکھ کے اس کو بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھینک یو الطاف احمد۔ سائرہ ریاض، ایکسیلنٹ ناول رزلٹ، یہی ایز یو شو سو ایز یو سو شیل یو ریڈ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تھینک یو سائرہ۔ ہدا شفیق، نائس ناول، تھینک یو ہدا۔ طیبہ اشرف، امیزنگ ناول آپ بھی، تھینک یو طیبہ۔ وہ بندی کی طرح جس نے مجھے نا لالے بیسٹ کی ریکویسٹ کی تھی اور اب کوئی کمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو دیکھتی ہوں آپ آتی ہیں ناول پہ کہ نہیں آتی۔ زینب اشرف، نائس ناول، تھینک یو زینب اشرف۔ تعمیر، نائس ناول، تھینک یو تعمیر۔ لاوش سیلون، بہت اچھا تھا، زبردست، تھینک یو لاوش سیلون۔ انصاری شگفتہ، نازنین موہت، واو، تھینک یو انصاری شگفتہ نازنین موہت۔ محمود احمد، امیزنگ ناول، لو ٹو ریڈ اٹ، تھینک یو محمود احمد۔ حماد شاہ، زبردست ناول، حسن کے لیے ڈھیر لعنت، ہوتا وہی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، ایسے ہی ہے۔ تھینک یو حماد شاہ، میرے والوں بھی ڈبل لعنت۔ سائرہ ریاض، اچھا ہلکا پھلکا ناول تھا، چھوٹی چھوٹی نوک جھوک پر مبنی تھا، ریئلی ویری گڈ ناول، تھینک یو ویری مچ سائرہ۔ زلفشا خان، باپ رے باپ، یار ایسے ناول کبھی مت ریڈ کرنا، لاسٹ کا تو سب زیادہ بیکار نکل گیا، ایک پاگل ہو گیا، دوسرا 20 سال بعد آیا اور ہیروئن مر رہی تھی اس کے آنے کے لیے تاکہ فوراً معاف کر کے ساتھ رہے۔ چھی چھی، اتنا بیکار ناول پر سے وشواس اٹھ جائے گا۔ اگر ایسے دو چار اور مل جائے تو نہیں ملتے انشاءاللہ، مجھے خود اس کا اینڈ بڑا ناپسند آیا تھا، سخت ناپسند۔ تھینک یو زلفشا۔ عامرہ تو فیل، بسمل اور بخت دونوں مہرو نساء شاہ امیر کے ہیں۔ اچھا عامرہ، دیکھیں گے اگر پرمیشن ملی تو ضرور ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ طیبہ اشرف، زبردست ناول آپ بھی، تھینک یو طیبہ اشرف۔ ہیرا رائم، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بھائی کو اللہ پاک جلدی صحت دے، آمین ثم آمین۔ بہت اچھا ناول ہے، بس مزہ آیا تھوڑا، ہیروئن زیادہ حد کر دی، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، تھینک یو ہیرا۔ محمد اویس، اچھا ناول تھا، مجھے پسند آیا یہ ناول، تھینک یو محمد اویس۔
طیبہ اشرف آپ بھی ویری ویری سیڈ. ہائے عالم شاہ مر گیا سی. عالم شاہ دا مرنا تھا واقعی بڑا سیڈ سی. تھینک یو طیبہ. حماد شاہ انبلیویبل. کوئی بہن ایسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں شاویز کو بھی غلط نہیں کہوں گی کہ ان بے شک بیا کے ساتھ غلط کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی غلط ہوا اور عمل اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ. ہاں پاویں اتنا غلط ہوا سی لیکن انویسٹیگیشن تو کردا نا کچھ. تھینک یو حماد شاہ. الطاف احمد اچھا ناول تھا. اس ناول سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا. حسام اور روشنا دونوں ہی غلط تھے. روشنی دونوں ہی غلط تھے، بٹ جو بھی ہیپی اینڈنگ ہوگی. آہو صحیح کہا آپ نے. تھینک یو الطاف احمد. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ زبردست. تھینک یو سائم وحید. محمد اویس مجھے یہ ناول بھی پسند ہے. تھینک یو ویری مچ محمد اویس. حماد شاہ نائس ناول. تھینک یو حماد شاہ. الطاف احمد انٹرسٹنگ ناول ہے، اچھا لگ رہا ہے. عمرہ میں مجھے شک ہے کہ کہیں وہ 20 سے تو نہیں ملا ہوا. آریان بہت اچھا پرسن ہے. مجھے پتہ چلا کہ عریشہ بول نہیں سکتی، پھر اس نے کتنا آرام سے ہینڈل کر گیا. اچھا ناول ہے. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. ابھی تو آپ سٹارٹ میں آگے جائیں، آپ کو آگے مزید انٹرسٹنگ لگے گا. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.